کا یا ابا ہریرہ، ہمارے نبی نے کہا ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا یہ میرا گھر ہے اور گھر کے باہر میں کھجور کا درخت لگا رہا ہوں، یہ میرا گھر ہے اور گھر کے باہر بولو میں کھجور کا درخت لگا۔ اللہ کے رسول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج پھر ایک بار ہم آپ لوگوں کے سامنے حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب کا ایک بیان پیش کرتے ہیں، جن کے بیان کا آج کا ٹاپک ہے ماہ مبارک کی فضیلت، ماہ مبارک کی برکت اور سعادت اور رحمت۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے قاری صاحب کا یہ بیان آپ لوگ پورا سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پورا مجمع جواب دے دے۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان او قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا کرم، اللہ کا بہت بڑا احسان، اللہ کی بہت بڑی مہربانی، اللہ نے آج ہم سب کو اللہ کے گھر میں بعد نماز عصر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پورا مجمع آمین کہے۔ اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے۔ اور من سلیم رمضان سلیمت لہ السنہ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا رمضان مہینہ عبادت کے ساتھ گزر گیا، اللہ کا حق ادا کرتے ہوئے گزر گیا، بندوں کا حق ادا کرتے ہوئے گزر گیا، ہمارے نبی فرماتے گارنٹی دیتا ہوں پورا سال اطمینان سے جائے گا۔ پوچھا گیا اطمینان کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا جس نے رمضان میں اللہ کا حق ادا کیا، بندوں کا حق ادا کیا، پورے سال جان میں، مال میں، عمر میں، آبرو میں اللہ برکتوں سے مالا مال کر دے گا۔ یہ رمضان مہینہ اتنا پیارا، اللہ کی قسم اتنا پیارا کہ صحابہ کرام کو جب اس کی فضیلت معلوم ہوئی تو فرمایا کاش 12 مہینوں میں ایک مہینہ رمضان کا نہ ہوتا بلکہ پورا سال ہی رمضان کا مہینہ ہوتا۔ اللہ یہ مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر، یہ مہینہ جس میں ہم داخل ہوئے اور آج دوسرا روزہ ہے، یہ مہینے کا نام کیا ہے؟ رمضان۔ بولو کیا نام ہے؟ رمضان۔ پورے قرآن میں اللہ نے اتنا تو فرمایا کہ 12 مہینے، ایک سال میں کتنے مہینے؟ لیکن اللہ نے کسی مہینے کا نام نہیں لیا، نام لیا تو صرف اس مہینے کا نام لیا۔ کون سا مہینہ؟ رمضان۔ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ مہینہ بہت مبارک مہینہ، پورا مجمع بولے یہ مہینے کا نام رمضان۔ رمضان کے کیا معنی ہے میرے پیارو؟ رمضان، کوئی اگر ہم کو چلتا پھرتا آدمی پوچھے کہ تمہارا بہت پوتر مہینہ آیا ہے، رمضان مہینہ آیا ہے، تو یہ رمضان کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ میرے دوستو، عربی گرامر میں آپ جاؤ تو رمض یرمد ترمیز، رمضان کے معنی آتے کوئی چیز کو لے کے جلانا۔ بولو کسی چیز کو لے کے، اور اتنا جلانا کہ وہ راکھ ہو جائے، راکھ یعنی پاؤڈر ہو جائے،
اور اس کے بعد اس کو ہوا میں اڑا دینا. یہ رمضان کا ڈیفینیشن، رمضان کا ترجمہ. کسی چیز کو جلانا اور اتنا جلانا کہ راکھ ہو جائے اور اس کے بعد اس کو ہوا میں اڑا دینا. اب سوال ہوتا ہے رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ تو علماء کرام، اولیاء اعظام نے بہت پیاری بات لکھی. رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ جب رمضان کا چاند آتا ہے اللہ اپنے سارے بندوں کے گناہوں کو جمع کرتا ہے. بولو اللہ سارے بندوں بندیوں کے گناہوں کو جمع، اور اس کے بعد اللہ جلاتا ہے. ایسے اللہ گناہوں کو جلاتے 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 کہ ہمارے گناہ راکھ ہو جاتے، اور اللہ ہوا میں اڑاتے، اور اللہ فرشتے کو کہتے ہیں میرا بندہ ایسا ہے جیسا ماں کے پیٹ سے نکلا، اس کا کوئی گناہ ہی باقی نہیں ہے. یہ رمضان کے مہینے کا کمال ہے. اسی لیے پہلی 10 راتیں آئے کیا لے کر آتی ہے؟ رحمت. دوسرے 10 مغفرت، اور تیسرے 10 جہنم سے آزادی. ہمارے نبی نے فرمایا اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا عشرہ جس میں ہمیں رحمتوں والا عشرہ ہے، آمین کہو اللہ ہم کو رحمت نصیب فرمائے. دوسرا عشرہ آئے گا انشاءاللہ مغفرتوں کا پروانہ لے کر آئے گا، اور تیسرا عشرہ آئے گا انشاءاللہ ہم سب کے لئے جہنم سے آزادی انشاءاللہ. اللہ یہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرماوے. میرے پیارو کرنا کیا ہے رمضان میں؟ کرنا کیا؟ آپ نے بہت سنا ہوگا علماء سے، ہمارے امام صاحب سے، ہمارے دعوت تبلیغ کے ساتھیوں سے، خانقاہ والوں سے آپ نے سنا ہوگا رمضان میں کیا کرنا. لیکن سب سے پہلا کام جو رمضان میں کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ کرنا ہے وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا. میرے پیارو کرتے ہیں نا؟ اور یہ رمضان میں ہم روزہ رکھیں گے، بولو انشاءاللہ. اگر چاند نے اللہ کی طرف سے بتایا تو 29 یا 30، بولو یا 29 یا 30. کیا پسند آپ کو کیا ہے؟ 30 یا 29؟ میرے کو 29. کیوں معلوم ہے؟ 29 میں بھی ثواب تو 30 کا ملے گا. بھائی سیدھی بات ہے، ثواب تو پورے مہینے کا ملے گا نا. رکھیں گے 29، ثواب ملے گا 30. اچھا یہ 29 میں گڑبڑ ہو سکتی ہے کیونکہ ہم انسان ہیں، بشر ہے، گڑبڑ ہو سکتی ہے. لیکن جو 30واں ہوگا وہ ڈائریکٹ اللہ لکھے گا، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی. اور جس کا ایک روزہ قبول ہو گیا اسے جنت نہیں، جنت والا اللہ خود مل گیا. تو خیر وہ 29 ہوئے یا 30 ہوئے، یہ ہمارا روزہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہم رکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. آج کون سا ہے؟ دوسرا ہے. اب تو بہت لمبا مرحلہ باقی ہے. تو یہ ہمارے سارے روزے قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ میرے پیاروں اس کی ایک نشانی ہے، ایک نشانی ہے. اور یہ نشانی پوچھا گیا پیران پیر عالم ربانی فیض سبحانی، بولو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو پوچھا گیا ہم روزے رکھتے ہیں اور ہر سال روزے رکھتے ہیں، کبھی 29 رکھتے ہیں کبھی 30 رکھتے ہیں، یہ قبول ہوتے یا نہیں ہوتے؟ کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم بھوکے بھی رہے، پیاسے بھی رہے، بیوی سے دور بھی رہے، اور اتنا بھوک لگی، کتنی پیاس لگی، کیسی گرمی، کیسا پسینہ، کیسا باہر گرمی میں کام کرنا. تو کسی نے اللہ کے ولی پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو پوچھا کہ وہ قبول ہوتے یا نہیں ہوتے؟ فرمایا قرآن میں تو لکھا ہے، نشانی تو بتائیے کہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا. کہا قرآن میں تو نہیں لکھا. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ نے ہر چیز قرآن میں لکھی ہے، یہ بھی لکھا ہے کہ روزہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا. کہاں لکھا ہے؟ پڑھو. اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. آگے کیا ہے؟ بولو 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 میرے ساتھ میں پڑھو نا. آگے کیا ہے؟ لعلکم تتقون. بس پیران پیر نے فرمایا لعلکم تتقون. یہ ایک نشانی دی اللہ نے کہ تو نے 29 روزے رکھے میرے بندے میری بندی، تو نے 30 روزے رکھے، تو بھوکا رہا پیاسا رہا، تو نے کتنی تکلیف اٹھائی، کتنا مجاہدہ تو نے اٹھایا، تیرا روزہ قبول ہوا یا نہیں ہوا؟ لعلکم تتقون. رمضان کے بعد دیکھ، رمضان کے بعد دیکھ، تو رمضان میں فجر پڑھتا تھا،
ارے بولو پورے رمضان تو نے فجر کی نماز پڑھی، اب رمضان کے بعد اگر لگاتار فجر پڑھ رہا ہے، رمضان میں تو قرآن کی تلاوت کرتا تھا، رمضان کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، رمضان میں تو نے ماشاءاللہ داڑھی رکھی، رمضان کے بعد بھی تو نے اس داڑھی کا خیال کیا، رمضان میں تو نے مسواک کیا اور رمضان کے بعد بھی تو مسواک کرتا ہے، تو جو رمضان میں عبادت کی پوزیشن تھی اگر رمضان کے بعد وہی پوزیشن ہے، پیران پیر فرماتے اللہ کی قسم اللہ نے تیرے ہر روزے کو قبول کر لیا، لیکن رمضان کے بعد واپس وہی حال، وہی فجر گئی، وہی عشاء کی نماز گئی، 15 دن ہو گئے قرآن پاک کو اٹھایا تک نہیں، اٹھایا نہیں، قرآن پاک کو چھوا نہیں، قرآن پاک کو دیکھا نہیں۔ پیران پیر غوث پاک فرماتے اللہ نے تیرے روزے کو قبول نہیں کیا، اس لیے میرے پیارو اب جو میں باتیں بتا رہا ہوں بولو عمل کریں گے انشاءاللہ۔ وقت ہمارے پاس آدھا گھنٹہ وقت ہے، اس آدھے گھنٹے میں ہم کو بہت کچھ سمجھنا ہے، جس میں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے میرے پیارو کہ رمضان میں جتنا ہو ہم قرآن پڑھیں گے، بولو انشاءاللہ، کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں تمام آسمانی کتابیں اتری، کل ملا کر آسمان سے اترنے والی کتابیں 104، کتنی؟ اور سب کی سب اترنے والی ہے کون سے مہینے میں؟ رمضان مہینے میں، جس میں بڑی بڑی آسمانی کتابیں، تورات کہو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور کہو جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل کہو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور ہمارا قرآن جو ہمارے آقا بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، سب کون سے مہینے میں؟ رمضان کے مبارک مہینے میں۔ اس لیے سب سے زیادہ ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ قرآن۔ ایک آپ کو حدیث سناؤں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ ہوں گے تو کیا کرو گے؟ افطاری تو کروانے والے، اور کیا کروانے والے؟ ہاں عبدالحکیم، کون سا کھانا وانا کھلانے والے ہو؟ لیکن سننے جیسی بات ہے۔ ہاں مدینہ پاک میں ایک گھر کی اوپننگ ہو رہی ہے، بولو مدینہ پاک میں گھر کی اوپننگ۔ یہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا گھر کی اوپننگ ہوتی ہے، کوئی بلڈنگ بناتا ہے، کوئی فلیٹ لیتا ہے، کوئی بنگلہ بناتا ہے، کوئی بھی مولانا کو بلایا جاتا ہے اور مولانا کے پاس دعا کروائی جاتی ہے، اور مولانا کو ایک آدھ مٹھائی کا ڈبہ دیا جاتا ہے، اور پھر مولانا کو لفافہ دیا جاتا ہے، اور گھر کی اوپننگ میں فلاں مولانا آئے تھے اور ہمارے گھر کی اوپننگ ہو گئی۔ میرے پیارو یہ کرو، میں بولتا ہوں یہ کرو، مگر سنت کی نیت سے کرو، گھر کی اوپننگ بھی ہوتے جائے گی، 100 شہیدوں کا ثواب بھی ملتا چلا جائے گا، کیونکہ مدینہ پاک میں گھر کی اوپننگ ہو رہی ہے۔ وہ زمانے میں بنگلے نہیں بنتے تھے، ایک چھوٹا سا جھوپڑا بن گیا، اور بنانے والے کون ہیں؟ حضرت عبداللہ، بولو بنانے والے کون ہیں؟ پورا نام ہے حضرت عبداللہ بن جابر، لیکن آپ صرف اتنا یاد رکھو حضرت عبداللہ۔ اب گھر بن گیا، وہ زمانے میں وہ کانٹریکٹر اور آرکیٹیکٹ اور انٹیریئر اور ڈیکوریشن وہ سب نہیں ہوتا تھا، بس سیدھے وہ گھر کو لیپ دیا اور گھر کو بنا دیا، اور اس کے بعد سیدھے عبداللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول وہ گھر تیار ہو گیا ہے، آپ آئے اور دعا فرمائے، اور کھانا بھی تیار ہے، آپ خود بھی آئے، آپ دوسروں کو بھی لے کر آئے، کھانا بھی اچھا خاصا تیار ہوا ہے۔ خیر ہمارے آقا بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر پہنچے۔ اب جب پہنچے تو گھر کوئی بڑا گھر تو نہیں تھا، گھر چھوٹا تھا اور لوگ زیادہ، بڑا ٹینشن والا معاملہ ہوتا ہے، گھر چھوٹا اور لوگ زیادہ، تو آدھا مجمع اندر اور آدھا مجمع گھر کے باہر، وہاں مائک سسٹم تو تھا نہیں، بس سب انتظار میں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں گے، اس کے بعد سب لوگ کھانا کھائیں گے، اور کھانا کھانے کے بعد سب لوگ جائیں گے۔ اور وہاں کھانا معمولی کھانا ہوتا تھا، کبھی کبھی تو کھجور اور پانی رکھ دیا جاتا تھا، وہی کھانا ہوتا تھا۔ ہاں کیونکہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوری زندگی میں حضرت عائشہ فرماتی ہے ہمارے گھر میں پوری زندگی 2 وقت کبھی اناج نہیں آیا، کہ دوپہر میں بھی روٹی ہوئے، شام کو بھی روٹی ہوئے، دوپہر میں بھی سالن ہوئے، رات کو بھی سالن ہوئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے اگر ایک وقت ہمارے گھر میں روٹی آئی تو دوسرے وقت میں تمرن و ماؤن، کھجوریں ہوتی تھی اور پانی ہوتا تھا، تو وہ زمانے میں کھجور اور پانی بھی کھانا ہی ہوتا تھا۔ اب حضرت عبداللہ کے گھر کی اوپننگ ہو رہی، اللہ کے رسول آئے، صحابہ کرام آئے، بولو مجمع زیادہ تھا تو آدھے اندر اور بولو آدھے باہر۔
چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، آدھا مجمع اندر ہے اور بولو آدھا مجمع باہر ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی دعا نہیں شروع فرمائی، یوں دیکھا تو معلوم ہوا کہ بھائی آدھے لوگ اندر ہیں اور آدھے لوگ کہاں ہیں؟ باہر ہے. اچانک ہمارے نبی نے فرمایا جو باہر ہے وہ سب اندر آ جاؤ، اور جو اندر ہے وہ باہر. بہت مشکل کام تھا. ہاں جمعہ میں عبدالحکیم کسی کو ایسا بولے تو دھمال ہو جاوے. متولی چشتی اور کس نے کہا قاری احمد علی نکالو اس کو نکالو، یہ لوگوں کو اندر باہر کرتا ہے، اس کو پہلے باہر کرو. بھائی جمعہ کے دن جیسے میں آؤں یہاں بیان کرنے کے لیے اور میں کہوں بھائی جو مجمع اندر ہے وہ سب باہر جاؤ، اور جو باہر اور پہلے مالے پر ہے وہ سب اندر آؤ، تو قاری احمد علی خود. لیکن یہاں تو اللہ کے رسول کا حکم تھا، پہلے سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. ہمارے نبی نے فرمایا کیوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہو؟ کہہ دیا نا جو باہر ہے وہ اندر آ جاؤ، جو اندر ہے وہ. پورا مجمع یہ اٹھ کے کہاں جا رہا ہے؟ باہر. اور باہر والے کہاں آ رہے؟ اندر آ جائے. سب یہ ہوا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، دعا کے بعد کھانا ہوا. کھانے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو اذان کا وقت ہو گیا ہے، نماز کا وقت ہونے والا ہے، ظہر کا وقت ہوگا. ہمارے نبی نے فرمایا سب مسجد میں پہنچو، چلو سب مسجد میں پہنچو. کھانا کھا لیا، مسجد میں پہنچو. اب سب مسجد کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں یعنی اپنے حجرے مبارکہ میں گئے، اور ہمارے نبی حجرے مبارکہ سے جب باہر آئے تو دیکھا کہ کچھ لوگوں کے چہرے بہت اترے ہوئے ہیں، اپسیٹ. کچھ لوگوں کے چہرے بہت اترے ہوئے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو بلایا، کہا ابوبکر کیا معاملہ ہے؟ کچھ کان میں ایک دوسرے کی کچھ باتیں بھی ہو رہی ہے اور کچھ چہرے بھی اترے ہوئے. تو حضرت ابوبکر نے فرمایا وہ اندر باہر والا معاملہ ہے. کیونکہ جو اندر تھے نا ان کے چہرے بہت اداس ہو گئے، کیونکہ وہ کہاں چلے گئے؟ باہر والے بڑے خوش ہیں، دیکھو آرام سے آئے مگر نبی کے قریب میں آ کے بیٹھے، اندر بیٹھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا کیا انہوں نے سمجھا کہ محمد انصاف نہیں کریں گے؟ کیا انہوں نے یہ سمجھا کہ محمد انصاف نہیں کریں گے؟ اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی نا دل کو ہلا دینے والی بات تھی، دل کو ہلا دینے والی بات تھی. فرمایا اللہ کا حکم تھا، اللہ کا حکم تھا کہ جو اندر ہے وہ کہاں جائے؟ باہر. جو باہر ہے وہ اندر. اور ہم کو معلوم ہے ہمارے نبی کبھی اپنی مرضی سے بولے ہی نہیں. بولو ہمارے نبی کبھی اپنی مرضی سے بولے ہی نہیں. زبان نبی کی ہوتی تھی، فیصلہ تو اللہ کا. اسی مسجد میں نے پہلے بھی پڑھ کر سنایا، آج بھی پڑھ کر سناتا ہوں. پورا مجمع جو حافظ ہوگا میرے ساتھ میں پڑھے گا. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ میرے نبی کہتے جائیں گے، فرماتے جائیں گے، بولتے جائیں گے، زبان آپ کی ہوگی، فیصلہ. ہمارے نبی نے فرمایا میرا فیصلہ نہیں تھا، اللہ کا فیصلہ تھا. اور میں نے خود اللہ کو پوچھا. ہمارے نبی فرماتے میں نے خود اللہ کو پوچھا اللہ یہ کیسا معاملہ کہ جو اندر ہے وہ کہاں جائے؟ باہر. اور جو باہر ہے وہ اندر ہے، کیسا فیصلہ؟ اللہ نے فرمایا اے میرے مصطفیٰ جو باہر ہے ان کے سینے میں قرآن ہے. باہر بیٹھے ہیں نا بہت سارے لوگ، بولو ان کے سینے میں. اور جو اندر ہے بے شک وہ قرآن پڑھتے ہیں مگر ان کے سینے میں قرآن نہیں. اللہ نے فرمایا جتنا قرآن اب تک نازل ہوا ہے جو باہر بیٹھے ہیں ان کے سینے میں ہے، اور جو اندر بیٹھے ہیں وہ پڑھتے ہیں مگر ان کے سینے میں نہیں. اور جس کے سینے میں قرآن ہوگا وہ دنیا میں بھی مصطفیٰ کے قریب ہوگا، قیامت میں بھی مصطفیٰ کے قریب ہوگا. اس لیے یہ باہر اور اندر والا معاملہ ہو گیا. میرے پیارو اس سے اندازہ لگاؤ قرآن والا دنیا والے کے نزدیک ہمارے امام صاحب کا مرتبہ، ہمارے یہاں کوئی حافظ کا، کوئی قاری کا، کوئی عالم کا، کوئی مفتی کا کوئی مرتبہ نہیں، کیونکہ اس کی پگار بہت کم ہے، اس کی تنخواہ بہت کم ہے. لیکن اللہ کے یہاں اتنا بڑا رتبہ ہے کہ تیرے سینے میں قرآن ہے، تو دنیا میں بھی مصطفیٰ کے قریب ہوگا، آخرت میں بھی مصطفیٰ کے قریب ہوگا. تو میرے دوستو یہ قرآن بہت بڑی دولت ہے. بتاؤ کون کون تیار ہے؟ بولو ایک ساتھ میں بولو کہ اب تک اگر ہم نے نہیں پڑھا تو اب رمضان میں ہم پڑھنا شروع کریں گے. اور بہت اچھا مہینہ ہے، نہیں آتا ہے تو کیا کرو؟ سیکھو. سیکھ گئے ہو تو سکھاؤ، اور اگر سیکھنے سکھانے کا وقت نہیں ہے
تو جو آتا ہے وہ پڑھتے جاؤ۔ میرے پیارو شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ و مسجعہ کہتے ہمارے گھر کی عورتیں روزانہ رمضان میں اتنا کھانا پکانا، روٹی پکانا، سالن پکانا، سحری تیار کرنا، افطار تیار کرنا، اور روزانہ 10 12 پاروں کی تلاوت ہوا کرتی تھی۔ میں تو اتنا نہیں کہتا 10 12 پارے نہیں، مگر قرآن تو پڑھو گے نا انشاءاللہ۔ رمضان میں تھوڑا موبائل کو سائیڈ پہ کر دو، صرف رمضان میں ارادہ کرو میرا موبائل ہے، بے شک ہے، حلال ہے، یہ کوئی حرام نہیں ہے، لیکن ضرورت کے موقع پر باہر آئے گا، ضرورت نہیں ہوگی تو جیب میں جائے گا، یا ضرورت ہوگی تو باہر آئے گا، ضرورت نہیں ہوگی تو چارجنگ میں جائے گا، یہ طے کر لو۔ اور جو میرا موبائل کا وقت ہے وہ میرے قرآن کا وقت ہوگا، اللہ کی قسم کم سے کم آپ کو 1.5 2 گھنٹہ قرآن پاک کے پڑھنے کا مل جائے گا۔ کہیں اور آپ کو وقت نکالنا نہیں ہے، اسی موبائل کے وقت میں سیٹ کرنا ہے۔ بولو کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کر کے بولے ہم قرآن کے پیچھے محنت کریں گے۔ ایک واقعہ آپ کو سنا تھا، آگے بڑھو میرے دوستو۔ ایک بوڑھے صحابی، بولو کون؟ ہاں، جو پاؤں سے برابر چل بھی نہیں پاتے تھے، ہاں، اور ہاتھ سے کوئی چیز اٹھا بھی نہیں پاتے تھے، اور وہ زمانے میں چشمے تو تھے نہیں، ان کو برابر نظر بھی نہیں آتا تھا، سن بھی نہیں سکتے تھے، بول بھی نہیں سکتے۔ جیسے بڑھاپے میں ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی بڑھاپے میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہاتھ کام نہیں کرتے، پاؤں کام نہیں کرتے، آنکھیں کام نہیں کرتی، کان کام نہیں کرتا، زبان کام نہیں کرتا۔ تو ایک صحابی، بولو ایک کون؟ بوڑھے صحابی، وہ ایک مرتبہ ایسے آئے، مجمع بیٹھا ہوا ہے اور وہ بوڑھے صحابی آئے۔ اب ظاہری بات ہے جب بوڑھے صحابی آیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، اور کوئی نماز کا وقت تو ہے نہیں، نہ فجر، نہ ظہر، نہ عصر، نہ مغرب، نہ عشاء، تو کسی کو لگا کہ کچھ آئے ہوں گے، اپنے کام سے آئے ہوں گے، لیکن جو کام لے کر آیا، اللہ کی قسم کاش ہم میں کا کوئی ایسا کام لے کر اپنے امام کے پاس پہنچا ہوتا، یا اپنے کوئی یہاں کے عالم کے پاس پہنچا ہوتا۔ وہ بوڑھے آئے اور آ کر کیا کہا معلوم؟ اللہ کے رسول میں پہلے بہت قرآن پڑھتا تھا۔ بولو سبحان اللہ۔ کیا کہہ رہے؟ پہلے میں بہت، لیکن اللہ کے رسول، اچھا وہ زمانے میں قرآن یہ ہماری طرح نہیں ہوتا۔ ابھی جو قرآن ہے نا، با بین الدفتین، یعنی پورا بائنڈنگ کر کے جو تیار ہوتا ہے، وہ زمانے میں چمڑے کے ٹکڑے ہوتے تھے، پتھروں پر لکھا گیا ہوتا تھا، بڑے بڑے لکڑوں پہ لکھا گیا ہوتا۔ تو کیا کہنے لگے معلوم؟ اللہ کے رسول پہلے میں بہت قرآن پڑھتا تھا، لیکن اب مجھے برابر، بولو، دکھتا نہیں ہے، اور کوئی پڑھ کے سناتا ہے تو میں برابر سن نہیں سکتا، اور زبان اتنی موٹی ہو گئی کہ میں برابر پڑھ بھی نہیں سکتا۔ اور اللہ کے رسول ہاتھ پاؤں بھی بہت دکھتے ہیں، اور وضو کرنا بار بار میرے بس کی بات نہیں۔ تو پہلے تو میں بہت قرآن پڑھتا تھا، اب مجھے بتاؤ مجھے کتنا پڑھنا ہے؟ اب آپ مجھے بتا دو کتنا پڑھنا ہے، کیونکہ اب میں بوڑھا ہو گیا، میں معذور ہو گیا۔ میرے دوستو، ہم میں سے کوئی ہوتا تو کہتا گھر پہ جا کے سو جا، پہلے بہت پڑھا نا، اب پڑھنے کی کیا ضرورت؟ لیکن قرآن اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ ٹھیک ہے آپ قرآن زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو ایک کام کرو، تم ذوات الراء پڑھو۔ کیا پڑھو؟ ذوات الراء۔ ذوات الراء کا کیا مطلب؟ قرآن میں ہر وہ سورت پڑھو جس کے شروع میں را، بولو جس کے شروع میں را، جیسے الف لام را، یا الف لام میم را، ایسی سورت کا نام ہے ذوات الراء۔ بڑی بڑی صورتیں ہیں، کہا کہ وہ سب ذوات الراء پڑھو۔ وہ جو صحابی تھے نا، لا استطیع، نہیں ہوگا، اللہ کے رسول نہیں، وہ پہلے ہوتا تھا، اب نہیں ہوگا۔ سچے تھے کہ جھوٹے تھے وہ لوگ؟ اسی لیے کہہ دیا کہ مجھ سے ہوگا نہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے ذوات الراء نہیں پڑھ سکتے ذوات الراء، تو کام کرو ذوات حامیم پڑھ لو۔ کیا پڑھ لو؟ ذوات، یعنی قرآن کی ہر وہ سورت پڑھو، بولو جس کے شروع میں، آواز نہیں آ رہی، جس کے شروع میں حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یعنی حامیم والی صورتیں پڑھ لو۔ بولے صاحب کہا اللہ کے رسول میں کہہ رہا ہوں نا، میرے کو نظر نہیں آتا، سن نہیں سکتا، یہ بار بار وضو کرنا، یہ وہ چمڑوں کے دستاویز اٹھانا۔ کہا کہ اللہ کے رسول یہ بھی نہیں ہوگا، ذوات حامیم۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا اچھا پہلا آپشن تھا ذوات الراء، کہا نہیں، دوسرا ذوات حامیم، تو کہا نبی نے فرمایا کام کرو مسبحات پڑھ لو۔ کیا پڑھ لو؟ مسبحات۔ مسبحات کے معنی ہر وہ سورت جس کے شروع میں سبح
یا یسبح؟ بولو کیا؟ سبح، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات بتائی ذوات الراء پڑھو، انہوں نے فرمایا نہیں ہوگا۔ پھر دوسری بات بتائی ذوات حامیم پڑھو، کہا نہیں ہوگا۔ ہمارے نبی نے فرمایا تیسری بات کیا پڑھو؟ وہ سب معلوم ہے انہوں نے کیا کہا؟ نہیں ہوگا اللہ کے۔ اچھا تین آپشن دیے نا، تینوں پر کیا کہا؟ نہیں میں کوئی اور مولانا ہوتے نا کائے کو پوچھنے آئے، گھر جاؤ جاؤ، اب آئندہ دکھنا نہیں، کیونکہ تین آپشن دے رہے ہیں ہم آپ کو، ذوات الراء، ذوات حامیم، مسبحات، سب پر نہ کہہ رہے ہو تو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی مرضی پہ عمل کرتے۔ لیکن نہیں میرے دوستو، ہمارے نبی نے دیکھا وہ بوڑھے رونے لگے، ارے بولو وہ بوڑھے، ان کے رونے پر ہمارے نبی کو رونا آیا، اور کتنے پیار سے فرمایا ایک سورت پڑھو گے، ایک سورت روزانہ، کتنا؟ 24 گھنٹے میں کتنی سورت پڑھو گے؟ یعنی یہ نہیں کہا ہمارے نبی نے کہ نہیں پڑھنا، قرآن اتنا امپورٹنٹ ہے کہ بھلے تم کو نظر نہیں آتا ہے، تم سن نہیں سکتے ہو، تمہاری زبان موٹی ہو گئی ہے، تمہارے ہاتھ کانپتے ہیں، تمہارے پاؤں کانپتے ہیں، تم کمزور ہو، زیادہ عمر ہے، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا 24 گھنٹے میں ایک سورت تو پڑھو گے نا۔ اچھا وہ جو بوڑھے صحابی کو جیسے معلوم نہیں کتنا مل گیا ہو، کیا فرمایا معلوم؟ واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ، میرے نبی بتا دو کون سی سورت پڑھنا ہے؟ اللہ کی قسم کہتا ہوں اس سے زیادہ بھی نہیں پڑھوں گا، اس سے کم بھی نہیں پڑھوں گا۔ کیا فرمایا؟ اللہ کی قسم زیادہ بھی، یعنی آپ نے ایک کہا تو ایک ہی سورت پڑھوں گا، دو نہیں، ولا انقص منہ، اور جو آپ نے کہا اس میں کمی بھی آنے نہیں دوں گا۔ ہمارے نبی نے ایک سورت بتائی، اور اللہ کی قسم ہمارے نبی نے جو قرآن سے سورت کو منتخب کیا، جو چوز کیا اور جو بتایا، وہ سورت بتائی جس میں اللہ نے قیامت کے منظر کو بیان کیا۔ بولو سبحان اللہ، قیامت میں کیا کیا ہوگا، شارٹ اینڈ سویٹ میں اللہ نے جو بیان کیا وہ ہمارے نبی نے سورت بتائی، جو سورت کا نام ہے سورہ زلزال۔ بولو کیا نام ہے؟ سورہ، پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو نا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کچھ کو یاد ہے، کچھ ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سورہ زلزال یاد، ان کو رات کا ایپیسوڈ یاد ہوگا، موبائل کا ایپیسوڈ، ہاں وہ سیریل آتی ہے اور 40 ایپیسوڈ، ایک ایپیسوڈ پونے گھنٹے کا، وہ ایک اللہ کا بندہ ایپیسوڈ دیکھتا تھا، مجھے کہنے لگا کہ مولانا میں ایپیسوڈ دیکھتا ہوں، کیا عجب کہانی۔ میں نے کہا اس میں عجب کہانی کیا ہے؟ جتنی کہانیاں عجب تھی وہ سب تو اللہ نے بیان کر دیا، عجب کہانی کون سی آئی؟ تو کہا ارے مولانا وہ جو گالی دیتے نا ایک دوسرے کو، سننے جیسی گالی، تیرے کو دیتے، کہا میرے کو نہیں دیتے، وہ ایپیسوڈ میں آپس میں ایک دوسرے کو جو گالی دیتے نا، ماں بہن کی گالی دیتے۔ میرے دوستو میں نے کہا تو یہ کتنے بجے دیکھتا ہے؟ کہا رات کو 1 بجے۔ میں نے کہا رات کو 1 بجے جس گھر میں اسلام، جس گھر میں ایمان، جس گھر میں قرآن، جس گھر میں نبی کا ذکر، جس گھر میں تعلیم، اس گھر میں رات کو 1 بجے ماں بہن کی گالی۔ ماں بہن کی گالی کا مطلب کیا ہے؟ ماں کی شرمگاہ اور بہن کی شرمگاہ کا ذکر کرنا۔ رات کو 1 بجے جس کے گھر میں یہ ہوتا ہوگا، وہ گھر میں رحمت آئے گی، وہ گھر میں برکت آئے گی، وہ گھر میں اللہ روزی دے گا، وہ گھر میں اللہ چین سکون دے گا۔ میرے پیاروں دیکھو، زیادہ لمبی بات نہیں کرنا، کیونکہ میرے کو 4-5 چیزیں آپ کے کان تک پہنچانا ہے کہ یہ کام ہم کو کرنا ہے تو کرنا ہے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ جس میں سب سے پہلا کام میرے دوستو، میں آپ کو وقت نہیں بتاتا کیونکہ رمضان مہینہ ہے، بہت سارے لوگوں کو اللہ نے وقت دیا ہے، اور اللہ نے ہم کو بہت اچھا وقت دیا ہے قرآن سیکھنے کا اور قرآن سکھانے کا، تو یہ کام ہم کریں گے میرے دوستو۔ رمضان میں پہلا کام قرآن، کون کون تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر کرے، بولو قرآن، بولو پڑھے
پڑھیں گے، پڑھائیں گے، سیکھیں گے، سکھائیں گے، سمجھیں گے، سمجھائیں گے، کیونکہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کی سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہوتی ہے۔ بولو نا، جن کی سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ لوگ ارادہ کرتے ہو تو میں بات آگے بڑھاؤں، اور قرآن کریم سے بڑھ کر اللہ کی قسم بولو کوئی کلام ہے؟ نہیں، آپ لوگ بولو نا کوئی کلام ہے، کیونکہ آپ قرآن کریم کے بارے میں صرف اتنا سوچے، کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچے کہ یہ قرآن کہاں تھا، یہ قرآن تھا کہاں پر، تو آپ کا دل اندر سے جواب دے گا یہ قرآن کس کے پاس تھا۔ نہیں بولو نا، کس کے پاس تھا؟ اللہ۔ معلوم ہے قرآن سب سے پہلے کس کے پاس؟ اللہ۔ اور اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود؟ نہیں بولو نا، اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت، اللہ کی قدرت کے آگے کوئی قدرت؟ آپ نے دیکھا وہ اللہ ہے جو کہیں پر آگ لگاتا ہے، بڑے بڑے فائر بریگیڈ بھی آگ کو بجھا نہیں سکتے، وہ بجھاتا ہے تو کوئی لگا نہیں سکتا، وہ اللہ ہے۔ بولو وہ اللہ۔ اور قرآن پاک سب سے پہلے اللہ کے پاس، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود۔ اچھا، پھر آپ سوچو یہ قرآن کس کے پاس پہنچا، تو آپ کو معلوم ہوگا نمبر 2 حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس، اور سارے فرشتوں میں حضرت جبرائیل سب کے سردار ہیں، ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بولو سارے فرشتوں کے سردار کون؟ فرشتے کتنے ہیں کسی کو نہیں معلوم، ساتھ میں بولو فرشتے کتنے ہیں کسی کو نہیں معلوم۔ اللہ نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ۔ فرشتے کتنے ہیں کسی کو نہیں معلوم، لیکن سارے فرشتوں کے سردار کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور جن کو روح الامین کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ روح الامین۔ قرآن کریم نے ان کا نام بھی لیا، روح الامین بھی کہا۔ اللہ نے فرمایا قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، دیکھو حضرت جبرائیل کا نام بھی لیا اور ساتھ میں روح الامین بھی کہا۔ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ والروح۔ روح الامین حضرت جبرائیل کا نام اللہ تبارک و تعالی لے رہے، تو قرآن کریم سب سے پہلے اللہ کے پاس، اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود نہیں، پھر قرآن حضرت جبرائیل کے پاس، اور حضرت جبرائیل سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی فرشتہ نہیں، اور پھر یہ قرآن کس کے پاس؟ نمبر 3 آقا محمد الرسول اللہ۔ اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر، ارے بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں۔ ہمارے نبی کی شان بولو صلی اللہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پہاڑ پہ جاتے تھے، کس سے بات کرتے تھے؟ آواز نہیں آ رہی، بولو کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ سے بات کرتے تھے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک تمنا تھی۔ کیا تمنا تھی؟ اللہ باتیں تو روز ہوتی ہے، اللہ روز باتیں ہوتی ہے، لیکن اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ مجھے دیکھنا ہے، اللہ کون ہے، کیا ہے، کیسے ہے، اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تمہاری آنکھوں میں طاقت ہی نہیں کہ تم مجھے دیکھ سکو، تمہاری آنکھوں میں طاقت ہی نہیں کہ تم مجھے دیکھ۔ لیکن ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں اللہ مجھے ایک بار تو اللہ آپ کو دیکھنا ہے۔ اللہ نے کہا میرے ساتھ 70,000 نور کے پردے ہیں۔ کتنے؟ میرے چہرے، جو بھی اللہ کا چہرہ کما یلیقو بجلالی و شانی، کتنے نور کے پردے؟ 70,000۔ اللہ نے فرمایا اتنا، دیکھو اتنا نور میں وہ پہاڑ پر اتاروں گا، اے موسیٰ دیکھنا وہ میرا نور کتنا، آپ انگلی سے بتاؤ کتنا، اتنا نور میں میرا اتاروں گا پہاڑ پر، اے موسیٰ دیکھنا۔ اگر اس کو دیکھنے کی طاقت ہے تو آگے پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ مجھے کیسا دیکھو گے۔ اللہ نے اتنا، ہمارے نبی نے اشارہ کر کے فرمایا اتنا نور اللہ نے پہاڑ پر اتارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، بے ہوش ہو گئے، گرے، اور بولو جب ہوش آیا تو کہا اللہ نہیں دیکھنا، اللہ آنکھوں میں طاقت ہی نہیں کہ تیری تجلی کو دیکھ سکے۔ کہ اس کو قرآن کریم نے فرمایا قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل
فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل. جب اللہ نے اتنا نور کہاں پر اتارا؟ پہاڑ پر. کیا ہوا؟ جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا. پہاڑ بھی چورا چورا ہو کے گر گیا، حضرت موسیٰ بھی بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا اللہ نے فرمایا موسیٰ کیا کرنا ہے؟ اللہ وہ بات چلتی وہی برابر ہے. اللہ دیکھنا نہیں، میری آنکھوں میں طاقت ہی نہیں کہ اللہ تیری تجلی کو. تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کو دیکھنے کی تمنا کرتے ہیں مگر زندگی گزر گئی. بولو اللہ کو دیکھا، آواز سے بولو اللہ کو دیکھا. ہمارے نبی کا مقام، اللہ کہہ رہے جبرائیل لے کر آؤ، جبرائیل معراج میں مصطفیٰ کو لے کر آؤ، مصطفیٰ کو لے کر آؤ، مصطفیٰ کو لے کر آؤ. کیوں؟ اللہ نے کہا مجھے اپنے آپ کو مصطفیٰ کو بتانا ہے. مجھے اپنے آپ کو کس کو بتانا ہے؟ مصطفیٰ کو بتانا. حضرت موسیٰ کی آنکھوں میں طاقت نہیں کہ اللہ کو دیکھ سکے، اور اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ کو لے کر آؤ. آج آمنے سامنے مجھے مصطفیٰ کو دیکھنا ہے، مصطفیٰ مجھے دیکھیں گے. بولو سبحان اللہ. معلوم ہے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی جو قرآن کریم میں ہے. کیا دعا مانگی؟ رب اشرح لی صدری، رب اشرح لی صدری. اے اللہ میرا سینہ کھول دے تاکہ آسمان کی کتاب اس میں آ جائے. اللہ میرا سینہ کھول دے تاکہ آسمان کی کتاب میرے سینے میں آئے. یہاں حضرت موسیٰ مانگ رہے اللہ میرا سینہ کھول دے، وہاں اللہ مصطفیٰ کو کہتے فکر مت کرنا، نبوت دینے کے ساتھ ہی تمہارے سینے مبارک کو کھول دیا ہے. کیا فرمایا اللہ نے؟ پڑھو نا. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. اللہ فرماتے موسیٰ علیہ السلام نے مانگا تھا اللہ میرے سینے کو کھول دے، ہم نے تمہارے سینے مبارک کو پہلے ہی بولو. اور حضرت موسیٰ نے کیا مانگا تھا؟ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي. اللہ میرے سب معاملے آسان کر دے، اللہ میرے سب معاملے آسان کر دے. ہمارے نبی مانگنے جا رہے ہیں کہ اللہ میرے معاملے آسان کر دے. اللہ نے فرمایا میرا مصطفیٰ مانگنا نہیں. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى. اللہ فرماتے مانگنا نہیں، تو مانگنے والے اس سے پہلے ہم نے سب معاملے کو آسان کر دیا ہے. آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو پہاڑ پر بلائے. بولو کہاں بلائے؟ تاکہ اللہ آسمان کی کتاب دے. کون سی کتاب؟ تورات. بولو کون سی کتاب؟ تورات. اور اللہ نے 40 دن کا ٹائم دیا کہ 40 دن میں پہنچنا ہے. کتنے دن میں پہنچنا ہے؟ حضرت موسیٰ کو جانا ہے، آسمان کی کتاب لینا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جلدی پہنچ گئے، بیفور ٹائم. کب پہنچ گئے؟ یعنی اللہ نے جو ٹائم دیا تھا اسے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا، حالانکہ اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ نے فرمایا پیغمبر موسیٰ ہم نے آپ کو وقت بتایا تھا اتنے وقت پر آنا ہے، آپ بیفور ٹائم پہلے کیوں آ گئے؟ فرمایا وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَى. اللہ میں اس لیے جلدی آیا کہ تو خوش ہو جائے کہ ہم نے تو اتنا لمبا ٹائم دیا تھا. یہ محبت میں بیفور ٹائم آ گئے، محبت میں بیفور ٹائم آ گئے. تو اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے، ساتھ میں بولنا، حضرت موسیٰ نے فرمایا لِتَرْضَى. اللہ تو راضی ہوئے نا، اس کے لیے میں جلدی آیا. اور اللہ قرآن میں مصطفیٰ کو کیا فرماتے؟ پڑھو نا میرے ساتھ میں پڑھو. کیا فرمایا؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وہاں موسیٰ جلدی آئے تھے تاکہ میں راضی ہوں، اور میرا مصطفیٰ تو جو مانگتا ہے میں دیتا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے. یہاں موسیٰ فکر میں اللہ راضی ہو، اور اللہ کہتے میرا مصطفیٰ تو راضی ہو جائے. تو خیر مجھے یہ بتانا ہے کہ قرآن پاک سب سے پہلے کس کے پاس؟ اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود نہیں. پھر یہ قرآن کس کے پاس؟ حضرت جبرائیل کے پاس. جبرائیل سے بڑھ کر کوئی فرشتہ. پھر یہ قرآن ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو کوئی نبی نہیں ہے. تو اب اندازہ لگانا، قرآن اللہ کے پاس، برابر سمجھنا، اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود نہیں. پھر قرآن حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس، حضرت جبرائیل سے بڑھ کر کوئی فرشتہ نہیں. پھر یہ قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. پھر یہ قرآن حافظوں کے سینے میں، قاریوں کے سینے میں، علماء کے سینے میں. تو اللہ کی قسم پوری دھرتی پر اگر قرآن اللہ کے پاس
تو اللہ سے بڑا کوئی معبود نہیں، قرآن جبرائیل کے پاس تو جبرائیل سے بڑھ کر کوئی فرشتہ نہیں، اور قرآن محمد مصطفیٰ کے پاس تو ان سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ تو یہ زمین پر جس کے سینے میں قرآن ہوگا، اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر کوئی انسان نہیں۔ یہ قرآن اتنا پیارا ہے کہ ایک بار ہمارے پاس آتا ہے، ہماری عزتوں کو آسمانوں پر پہنچا دیتا ہے۔ تو میرے پیاروں، پھر دیکھو میں جو بات کرنے جا رہا ہوں، بولو سب کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات میرے کو یہ کرنا ہے کہ رمضان مہینہ ہے، 4 چیزیں زیادہ سے زیادہ، کیا؟ نمبر 1 لا الہ، نمبر 2 استغفر اللہ، نمبر 3 اسألک الجنہ، اور نمبر 4 اعوذ بک من النار۔ آسان الفاظ میں پورے رمضان میں کچھ نہ ہو نا، اپنا کام کرتے کرتے، بھائی مزدوری کا کام کرتا ہے، دکان پر کام کرتا ہے، کسٹمر کو دیکھتا ہے، یا تو مالک ہے، بس اپنی زبان پر رمضان میں لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ اگر اسألک الجنہ واعوذ بک من النار کا ترجمہ عربی نہ آتا ہو تو ترجمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2 استغفر اللہ، نمبر 3 اسألک الجنہ، اللہ مجھے جنت عطا فرما دے، اعوذ بک من النار، اللہ جہنم سے مجھے بچا لے۔ بولو کریں گے نا انشاءاللہ۔ یہ اور میں نے یہ سوچا کہ 4 تسبیح کیوں رمضان میں، 4 تسبیح کیوں؟ تو پہلے تو لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایمان، کیونکہ ایمان کے بغیر تو کچھ ہوتا ہی۔ نمبر 2 کیا ہے؟ استغفر اللہ، اور استغفر اللہ کا کمال یہ ہے کہ دنیا بھی تیری آخرت بھی تیری۔ استغفر اللہ کا کمال کیا ہے؟ دنیا بھی تیری اور آخرت بھی تیری۔ بلکہ آسان الفاظ میں کہو، استغفر اللہ میں اللہ نے کہا جا دنیا تیری، اور اسألک الجنہ واعوذ بک من النار میں جا آخرت بھی تیری۔ رمضان ختم ہونے سے پہلے دنیا بھی تیرے قدموں میں، آخرت بھی تیرے قدموں میں۔ آپ کو معلوم ہوگا ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام احمد، ساتھ میں بولو گے اچھا لگے گا۔ 4 امام، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، اور چوتھے کا نام میں آپ کے سامنے لے رہا ہوں، کون؟ امام احمد بن حنبل۔ یہ امام احمد بہت بڑے امام، بہت بڑے امام، حافظ، بولو حافظ، قاری، عالم، مفتی، محدث، مفسر، مجدد۔ ان کی اگر آپ حدیث کی کتاب جو انہوں نے لکھی ہے جس کا نام ہے مسند احمد، بولو کیا نام ہے؟ 4000 سے زیادہ اس میں حدیثیں ہیں۔ کتنی؟ 4000 سے زیادہ حدیث ہے مسند احمد۔ اتنے بڑے امام، اور ان کا بیان اور ان کی تقریر اور ان کا وعظ اور ان کا تصوف اور ان کی اصلاح بہت۔ اب ان کو سفر کرنا تھا، امام احمد ابن حنبل کو سفر کرنا، اور آپ کو معلوم ہے جب کوئی سیلیبریٹی ہوتا ہے نا، جو حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، عالم بھی ہے، مقرر بھی ہے، بیان بھی کر رہا ہے، تقریر بھی کر رہا ہے، اس کو جب سفر کرنا ہوتا ہے نا تو اس کو معلوم ہے کہ راستے میں لوگ بہت پریشان کریں گے۔ ہوتا ہے جب بڑا آدمی نکلتا ہے تو راستے میں لوگ تو امام احمد ابن حنبل نے ایک دم پرانا کپڑا پہنا، ایک چادر نیچے ایک چادر اوپر، ایسا اوپر پگڑ جیسا باندھا، اور اپنا ایک بوریا بستر لیا، اور جو ان کو سفر کرنا تھا امام احمد ابن حنبل نے سفر کیا۔ خیر شہر میں تو کچھ لوگ پہچانے، لیکن جب آپ شہر سے جنگلوں میں، اور جنگلوں سے گاؤں میں، اور گاؤں سے دیہات میں اور قریہ میں جو آپ کو سفر کرنا تھا، آپ سفر کر رہے۔ اب شام کا وقت ہو گیا، کتنا ہوا؟ شام، یعنی بس عشاء کا وقت ہو گیا۔ کون سا؟ رات کا وقت، عشاء کا وقت ہو گیا۔ آپ سوچنے لگے کہ بھائی عشاء کا وقت ہو گیا، میرے ساتھ تھوڑا کھانا وانا بھی ہے، بوریا بستر بھی میرے ساتھ ہے، کوئی جگہ ملے تو تھوڑا کیا کرو، آرام کرو۔ کون؟ امام۔ اب جو گاؤں میں یا جو دیہات میں، جو آبادی میں آپ تھے، وہاں آپ کو کوئی جاننے پہچاننے والا نہیں تھا۔ تو اچانک آپ کو ایک چھوٹی سی مسجد دکھی۔ کیا دکھی؟ مسجد۔ سوچا چلو یہ مسجد اچھی ہے، اس میں عشاء بھی ہو جائے گی، وتر بھی ہو جائے گی، ایک کونے میں بیٹھ کے وضو بھی ہو جائے گا، کھانا بھی ہو جائے گا، اور سو جاؤں گا، رات کو تہجد بھی ہو جائے گی، فجر کی نماز بھی ہو جائے گی۔ بھائی اللہ کا گھر ہے، فجر کی نماز پڑھ کے واپس اپنا سفر شروع کروں گا۔ وہ آئے، اب مسجد میں آئے، اپنا بوریا بستر ایک طرف رکھا، اور اس کے بعد میں وضو کیا، وضو کر کے آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، وتر کی نماز پڑھی، اور آپ نے کھانا وانا کھایا، اور اس کے بعد میں بوریا بستر جو تھا اس پر لیٹنے گئے، تو وہ مسجد کے ذمہ دار آ گئے، مؤذن ہوں گے، خادم ہوں گے۔ کہا کیا کر رہے؟ کہا مسافر ہوں، سو رہا ہوں، اور صبح فجر کی نماز پڑھ کے رام مسجد میں سونے کی اجازت نہیں ہے۔ کہا ایک ہی رات ہے بس، آج کی رات سوؤں گا۔ کہا نہیں، سونے کی اجازت نہیں ہے، اٹھاؤ اپنا بستر، اٹھاؤ اپنا بوریا بستر اٹھاؤ اور جاؤ، باہر جاؤ۔ امام احمد ابن حنبل نے اپنا بوریا بستر باندھا، سوچا باہر جاؤں گا تو کہاں جاؤں گا؟ تو مسجد کا جو صحن ہوتا ہے، بھائی ایک تو جماعت کھانا ہے، اور ایک مسجد کا کیا ہوتا ہے؟ صحن ہوتا ہے، اوٹلا کہتے ہیں۔ اب وہ صحن کے اوپر اپنا بوریا بستر بچھایا، اور اس کے اوپر بولو، وہ جو مؤذن صاحب تھے آدھی رات کو ان کی آنکھ کھلی،
آدھی رات کو آنکھ کھولی تو دیکھا کہ یہ وہی مسافر ہے. اس کو کہاں سے نکالا؟ مسجد سے نکالا تو مسجد کے باہر آ کے سو گیا. بڑے غصے میں اس نے لات ماری اور امام احمد ابن حنبل کو پہچانتا تو تھا نہیں. کہا ہے مسافر اٹھو، مسجد میں سونے کی پرمیشن نہیں ہے. مسجد کا جو پالان ہے، مسجد کا جو سغن ہے، مسجد کے باہر کا جو جگہ ہے، اس میں بھی سونے کی اجازت نہیں ہے. وہ بہت دماغ کے گرم ہو گئے. انہوں نے اس کا بوریا بستر لیا اور اٹھا کے راستے پر پھینک دیا. ان کا جو تکیہ تھا، جو چادر تھی، جو بستر، سب راستے پر پھینکا اور ان کو لات مار کر اٹھایا اور کہا کہ جاؤ کہیں بھی جاؤ لیکن یہاں پہ رات رہنے کا نہیں. فجر کا وقت ہوئے تب نماز پڑھنے آنے کا، باقی رات میں آنے کا. اب امام احمد ابن حنبل، بھائی اتنے بڑے امام کو کوئی لات مارے اور ان کا بستر کہاں پہ؟ راستے پہ، سڑک پہ. بیچارے دھیرے دھیرے گئے، اپنا بستر سمیٹا. اچھا بستر سمیٹ رہے تھے نا تو سامنے ایک چھوٹی سی ہوٹل تھی. بولو چھوٹی سی ہوٹل تھی، اور جس میں ایک آدمی روٹی گرم گرم بنا رہا تھا. روٹی گرم گرم بنانے والے کو آپ نے تو یہاں بہت جگہ پہ ہمارے صورت میں دیکھا ہوگا، عربی میں اس کو خباز کہتے ہیں. وہ عربی میں کیا کہتے ہیں؟ خباز. اردو میں نان بائی کہتے ہیں، اردو میں نان بائی، اور عربی میں تو کوئی روٹی بنا رہا تھا. وہ لمبا، وہ زمانے میں لمبا ایسا تنور ہوتا تھا اور وہ گرم گرم روٹیاں بنا رہا ہے، رکھ رہا ہے، گرم گرم روٹی بنا رہا ہے، رکھ رہا ہے. لیکن اس کی زبان کے اوپر کیا ہے؟ استغفر اللہ. بولو کیا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. اب امام احمد ابن حنبل تو اپنا بوریا بستر رستے پہ جو پڑا ہے اس کو جمع کر رہے. تو وہ نان بھائی جو ہے نا، خباز روٹی پکانے والا، اس کی نظر پڑی. وہ سمجھ گئے چہرے سے کوئی اچھا آدمی لگتا ہے. کہا کہ ادھر ادھر بھائی ادھر. کیا ہوا؟ تو کہا وہ مسجد میں سونے نہیں دیا. تو کہا برابر ہے، مسجد میں سونے کی پرمیشن نہیں ہے. تو امام احمد ابن حنبل نے کہا میرے کو کیا معلوم، مسافر آدمی ہوں. تو کہا ایک کام کرو، وہ میرا بستر خالی پڑا ہے، میری یہ ہوٹل ہے، وہ میری جگہ ہے، وہ کھٹیا میرا کھٹیا خالی ہے، اور میرے کو اتنا بڑا آرڈر آیا ہے کہ پوری رات میں روٹی پکاتا رہوں گا، پکاتا رہوں گا، پکاتا رہوں گا. تم اتنی دیر میرے کھٹیے پہ آرام کرو، فجر کا وقت ہو چلے جانا مسجد میں، نماز پڑھ لینا، اس کے بعد اپنا سفر شروع کر دینا. امام احمد ابن حنبل نے اپنا بوریا بستر سب برابر رکھا اور وہ کھٹیے کے اوپر کیا ہو گئے؟ لیٹ گئے. اور برابر اس کو دیکھتے رہے. وہ روٹی پکاتے جا رہا ہے، یوں توے پہ ڈال رہا ہے، نکال رہا ہے، ڈال رہا ہے، نکال رہا ہے، مگر اس کی زبان پر استغفر اللہ، استغفر اللہ. بولو استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. اس کا ترجمہ اللہ میرے کو معاف کر دے، اللہ میرے کو معاف کر دے. اللہ. امام احمد ابن حنبل، اب سچ بتانا ہے، ایسے وقت میں آدمی کو نیند آئے گی؟ جس کو لات مار کے نکالا گیا ہو، جس کا بستر باہر پھینکا گیا ہو، جس کا تکیہ باہر پھینکا گیا ہو، اس کو نیند. تو امام احمد ابن حنبل وہاں سے اٹھے، اٹھ کے اس کے پاس آئے اور کہا کہ عجیب چیز میں دیکھ رہا ہوں کہ تو کب سے روٹیاں پکا رہا، ماشاءاللہ گرم گرم تیرا تنور اور گرم گرم یہ تندور کی روٹیاں تو بنا رہا ہے، لیکن تیری زبان پر استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. یہ کیوں ہے؟ نے کیا کہا معلوم؟ تم تو مسافر ہو، تم کو کیا معلوم. باقی استغفر اللہ میں کمال یہ ہے کہ جب جب میں نے استغفر اللہ پڑھا اور جو مانگا اللہ نے مجھے ہر چیز عطا کر دی. کہا میں تو ایک غریب آدمی تھا، میری 4 بیٹیاں، میں غریب آدمی تھا، یہاں راستے پر بیٹھتا تھا اور یہاں راستے پر بیٹھ کے کچھ چیزیں بیچا کرتا تھا، لیکن استغفر اللہ پڑھتا گیا، اللہ سے مانگتا گیا، اللہ میرے کو دنیا دے دے، اللہ میرے کو دنیا میں اچھی نوکری دے دے، اللہ اچھی دکان دے دے. کیا کہا معلوم؟ یہ پوری جو زمین ہے نا میری ہے. بولو سبحان اللہ. کہا پیچھے دیکھو، یہ پیچھے دیکھو ایک بڑا مکان ہے، وہ مکان میرا ہے، اور الحمدللہ 4 بیٹیوں کا نکاح میں نے کروا دیا. بولو سبحان اللہ. اور کہا یہ پورا کھیت جو نظر آتا ہے نا وہ میرا. اس کی وجہ یہ کہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھتا جاتا ہوں، پھر ایک وقت مانگتا ہوں اللہ یہ دے دے. وہ جتنی بار استغفار پڑھا اس کی برکت سے اللہ میرے کو جان بھی دی، اللہ نے مال بھی دیا، اللہ نے عمر میں برکت بھی دی، اللہ نے بیٹیوں کا نکاح بھی کرایا. آج میری یہ دکان دھوم دھام چلتی ہے، پیچھے میرا مکان ہے، پیچھے کھیت ہے، پیچھے زمین ہے، یہ سب میرا ایریا ہے. امام احمد ابن حنبل نے کہا بہت اچھا، مطلب استغفر اللہ میں بہت کمال ہے، دنیا ہی دنیا مل جاتی ہے. کہاں دنیا دنیا مل. پھر امام احمد ابن حنبل نے کہا برا تو نہیں مانیں گے کیونکہ تیرے کھٹیے پہ تو سویا ہوں میں، برا تو نہیں مانیں گے، ایک سوال کرو. کہا کبھی ایسا ہوا کہ استغفر اللہ کہا اور کچھ مانگا اور نہ ملا ہو؟ یہ تو نے بتایا، پوزیٹیو تو بتایا کہ جب جب استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کہا پھر جو مانگا وہ تجھے ملا. کبھی ایسا بھی ہوا ہوگا تو نے بہت استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کہا ہوگا اور کچھ مانگا ہوگا اور وہ تجھے ملا؟ تو وہ روٹی پکانے والا رو پڑا. اب تک روٹی پکا رہا تھا، رو پڑا. کہا ایک چیز میں نے مانگا اور نہیں ملا، بہت استغفر اللہ پڑھا اور آج بھی پڑھتا ہوں، مانگتا ہوں لیکن نہیں ملا. کہا کیا؟
کہا کہ ہمارا یہ جو پورا علاقہ ہے نا، اس کے اندر جو سب سے بڑے حدیث کے امام ہے نا، ان کا نام ہے امام احمد بن حنبل۔ میں کتنی مرتبہ استغفر اللہ پڑھتا ہوں اور کہتا ہوں اللہ میری ان سے ملاقات کرا دے، اللہ میری ان سے ملاقات کر۔ لیکن کیا نصیب میرے، میں گاؤں میں رہنے والا، اور میں نے سنا کہ وہ تو شہر میں رہتے ہیں، ان کا اپوائنٹمنٹ بھی نہیں ملتا ہے، اور ان کو ملنے کے لیے بہت بہت کوشش کرنی پڑتی ہے، تب جا کے ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس لیے میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتا ہوں اور کہتا ہوں اللہ یہ زمانے کے جو امام ہے امام احمد ابن حنبل، اللہ ایک بار ان کی ملاقات کرا دے۔ امام احمد ابن حنبل نے زور سے چیخ ماری اور چیخ مار کر کہا کیسا استغفر اللہ پڑھا کہ لات مار مار کے تیرے پاس بھیجا گیا۔ کیسا استغفر اللہ پڑھا، کیا پاور والا پڑھا کہ کوئی میرے کو دعوت نہیں دے رہا، انویٹیشن کارڈ نہیں مل رہا، کوئی کنکوتری نہیں مل رہی ہے، لات مار مار کے مجھے تیرے پاس بھیجا گیا ہے، کیا تیرے استغفر اللہ؟ تو کہا میں سمجھا نہیں، کہا میں ہی ہوں امام احمد ابن حنبل۔ اور نان بھائی جو تھا اچھل گیا، سیدھے گلے لگ گیا اور کہا اب تو یقین ہو گیا کہ استغفر اللہ میں وہ طاقت ہے کہ میرا اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دے گا۔ اور ہم کو رمضان میں یہی پڑھنے کو کہا گیا، کیوں کہ لا الہ الا اللہ پہلے پڑھو تاکہ ایمان مضبوط ہو جائے، کیونکہ ایمان کے بغیر، بولو نا ایمان کے بغیر۔ اس لیے میں نے کل بھی کہا تھا راندیر میں، آپ کو بھی کہتا ہوں، اللہ نے ہم کو بغیر مانگے ایمان دیا ہے۔ یہ ہم جتنے بیٹھے اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ ہم میں سے کس نے ایمان مانگا؟ کس نے ایمان مانگا؟ وہ ہمارے ابا ایمان والے، کلمہ والے۔ ابا کو پوچھو ابا آپ نے ایمان مانگا؟ کہا نا دادا نے کلمہ پڑھا تھا۔ دادا کو پوچھو آپ نے کلمہ؟ کہا اوپر سکر دادا نے کلمہ پڑھا تھا۔ میرے دوستو اوپر سے سلسلہ کلمے کا چلا 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 چلا، کبھی ہم نے نہیں سوچا، ورنہ اللہ کی قسم وہ چاہتا تو ہمیں یہودی بناتا، عیسائی بناتا، مجوسی بناتا، ارے وہ چاہتا تو ہمیں انسان نہ بناتا، جانور بناتا، ہم اللہ کا کیا کر سکتے تھے؟ لیکن اللہ نے بغیر مانگے ہم کو ایمان دیا ہے۔ اے مسجد فاروقی والو، اب میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں، ایک بھیک مانگتا ہوں کہ جو اللہ، بولو جو اللہ بغیر مانگے ہم نالائقوں کو ایمان دے سکتا ہے، اب مانگو کہ اللہ موت کے وقت ایمان نصیب کر دے گا۔ آمین بولو۔ اور یہ خود اللہ نے ہم کو کہا کہ میرا بندہ مانگ، کہ دیتے وقت تو میں نے بغیر مانگے دیا، اب جاتے وقت تو ذرا مانگ لے۔ اسی لیے ایک دعا اللہ نے ہم کو سکھائی ہے قرآن میں، 3 پارہ، بولو پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران۔ اللہ نے فرمایا یہ دعا مانگ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد۔ اگر یہ عربی بھی یاد نہ ہو، نصیب اتنا مانگنے کا ہے اللہ جو بغیر مانگے میرے جیسے نالائق کو ایمان دینے والا، میرے جیسے جنگلی کو ایمان دینے والا، اے بغیر مانگے ایمان دینے والا، اب رمضان کے مبارک مہینے میں دوسرے روزے میں مغرب سے پہلے مانگتا ہو کہ اللہ موت کے وقت بھی ایمان نصیب کر دینا۔ میرے دوستو، تو لا الہ الا اللہ ہم سے کیوں پڑھوایا جاتا ہے رمضان میں؟ تاکہ ایمان، اور نمبر 2 استغفر اللہ کیوں پڑھوایا جاتا ہے؟ تیری ہر مراد کو پورا کیا جائے گا۔ بھائی وہ روٹی پکانے والا، اس کی مراد پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ صرف ایک مراد باقی رہ گئی تھی کہ امام احمد سے ملاقات کرنا، یہ زمانے کے امام سے، یہ زمانے کے حافظ سے، اور اپوائنٹمنٹ بہت مشکل ہے، ان کے گھر تک جانا بہت مشکل ہے، شہر تک جانا بہت مشکل ہے، سواری میں جانا بہت مشکل ہے۔ اللہ نے کہا تو نے استغفر اللہ پڑھا نا، اب تجھے جانا نہیں پڑے گا، ہم رات کے سناٹے میں تیرے دروازے پر اس کو پہنچا دیں گے۔ امام احمد ابن حنبل رات کے سناٹے میں پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ تو وہی استغفر اللہ ہم کو بھی پڑھنا ہے، مگر دل سے پڑھنا ہے کہ اللہ بہت گناہ کیا، معاف کر دے، بہت گناہ کیا۔ اور سچ بتاؤ اللہ سے بڑھ کر معاف کرنے والا، ایک آخری بات بتا کے بات ختم کروں گا، اللہ سے بڑھ کر معاف کرنے والا، معلوم ہے آپ کو قیامت کے دن لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے اور کچھ لوگ اٹک جائیں گے، بولو کچھ لوگ، تو سفارش ہوگی، کسی کی سفارش کوئی حافظ کرے گا، کوئی حافظ کہے گا اللہ اللہ اس کو کہے کو روکا،
اللہ کہیں گے بہت گنہگار ہے. اللہ میں جانتا ہوں، میں حافظ ہوں، میں اس کو جانتا ہوں. اللہ کہیں گے تو سفارش کرتا ہے؟ ہاں ہاں اللہ، جا جنت میں چلا جا. بولو سبحان اللہ. تو کتنے لوگ سفارش سے جائیں گے. کسی کی سفارش کون کرے گا؟ حافظ. کسی کی قاری، کسی کا دائی، کسی کی سفارش نبی، تو کسی کی سفارش کوئی ولی. مطلب ہے کہ جنت میں لوگ چلے جا رہے چلے جا رہے چلے جا رہے. کوئی بھیڑ بھاڑ. معلوم ہے ایک کھڑا ہوگا. ایک کون؟ بولو کتنا؟ اس کی سفارش وہ ادھر ادھر دیکھے گا، پوچھے گا بھی او 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 حافظ حافظ او حافظ قرآن میرے. وہ وہاں سے کہے گا میں نہیں پہچانتا، تیرے کو نہیں پہچانتا. وہ کسی کو کہے گا ارے تو جنت میں جاتا میرے کو بھی لے جا. کہے گا میں میرا جا رہا ہوں وہی بڑی بات ہے، تیرے میرے پاس کوئی جگہ نہیں. اور کہا سفارش کرنے کی کوئی ہمت بھی نہیں. بیچارہ کھڑا ہوگا، اس کو یقین ہوگا جنت والے جنت میں چلے گئے، میری کوئی سفارش کرنے والا ہے نہیں، کوئی پہچانتا نہیں. بڑا گنہگار، شرابی کبابی جواری، بڑا گنہگار. معلوم کیا ہوگا؟ آج دوسرا روزہ ہے، بہت پیارا ہے اللہ. بولو اللہ بہت، اللہ کی قسم بہت پیارا ہے وہ اللہ. معلوم کیا ہوگا؟ یہ ہماری آنکھ ہے نا، آنکھ کے اوپر کا بال، یہ آنکھ کے اوپر کا بال، اس کو اردو میں پلکے کہتے. کیا کہتے؟ پل. ایک بال بولے گا. کیا بولے گا معلوم؟ اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے، ایک بار گناہ کر کے بہت رویا تھا. اللہ یہ تیرا بندہ ہے. ہاں کیا تھا اس نے، گناہ کیا تھا، وہ نہیں کیا تھا، لیکن اللہ رویا تھا اور کونے میں جا کے رویا تھا. لیکن اللہ بہت رویا تھا، اتنا رویا تھا کہ ہم بال بھیگ گئے تھے. ہم بال کیا ہو گئے تھے؟ بھیگ گئے تھے. وہ الگ بات ہے، وہ شرابی ہے، کبابی ہے، جواری. اللہ میں تو اس کے بدن کا ایک بال ہوں، مجھے معلوم ہے یہ کتنا گندا آدمی ہے. لیکن ایک بار یہ تیرے ڈر سے رویا تھا، کونے میں رویا تھا اور بہت رویا تھا. اس وقت اللہ کہیں گے میری عزت کی قسم اے بال، تیری گواہی پر میں نے اس کے جنت کا فیصلہ کر دیا. تیری گواہی پر میں نے اس کے. ایسا پیارا اللہ کہاں ملے گا میرے پیارو. اس لیے سب لوگ پورا مجمع آج ارادہ کرو، پہلا کام جو ہم کو کرنے کا ہے نا قرآن. بولو کریں گے انشاءاللہ، بولو کریں گے انشاءاللہ. اور دوسرا کام میں نے آپ کو بتایا، 4 تسبیحات پڑھتے رہیں گے، لا الہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 2 استغفر اللہ. نمبر 3 اسألک الجنہ، یعنی اللہ میرے کو جنت دے دے. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اللہ میرے کو جہنم سے بچا لے. لا الہ الا اللہ میں ایمان مضبوط ہو جائے گا. استغفر اللہ میں دنیا کی حالات مضبوط ہو جائیں گے. اسألک الجنہ، اعوذ بک من النار میں آخرت مل جائے گی. رمضان عید کا چاند اس کے لیے اچھا ہوگا جہاں یہ اعلان ہوتا ہوگا عید بھی آئی ہے اور بندہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، دنیا بھی تجھے دے دیا، آخرت بھی تجھے دے دیا. آج تک ویسا رمضان نہیں بنا، یہ رمضان بنائیں گے انشاءاللہ. ابھی تو شروع ہوا ہے، رحمت کا عاشرہ ہے، دوسرا روزہ ہے. ابھی 28 روزے باقی ہے، 27 راتیں باقی ہے. اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک آنکھ کا بال بھی کافی ہے. 27 راتیں اور 28 راتیں تو بہت دور کی بات ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک آنکھ کا بال بھی کافی ہے. تو بھائی سب کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ. اس لیے میرے پیارو ایک بات بتا دوں، کتنی دیر باقی ہے افطار میں؟ بس 10 ہی منٹ باقی ہے. چلو پھر دعا کر لیں گے. لیکن ایک بات بتا دوں تاکہ دعا سے پہلے ہم کو معلوم ہو. ایک عورت گزری ہے رابعہ بصریہ، معلوم ہے نام سنا ہے آپ نے؟ وہ کہتی تھی میرے کو کوئی 4 سوال کے جواب دے دو تو میں آرام سے زندگی گزاروں. کتنے سوالات کے جوابات میں آج آپ کو بھی کہہ رہا ہوں. کہتی تھی پہلا سوال، مجھے کوئی یہ بتا دے اللہ موت کے وقت کلمہ دے گا یا چھین لے گا؟ اے اللہ موت کے وقت کلمہ دے گا. دوسرا سوال، پل صراط سے جب گزرنے کا ہوگا، پل جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اوپر پل نیچے جہنم، کوئی میرے کو یہ جواب دے دے کہ میں گزر جاؤں گی اور پھسلوں گی نہیں اور جہنم میں نہیں گروں گی. کوئی اس کا جواب دے دے. ہے بھائی اس کا جواب ہے ہمارے پاس کہ ہم گزر جائیں گے جہنم میں نہیں گریں گے. اور پہلا سوال اللہ موت کے وقت کلمہ دے گا یا؟ کہتی تھی تیسرا سوال، میرے کو یہ پتا چل جائے کہ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ہے اور گھر کے باہر میں کھجور کا درخت لگا رہا ہوں. یہ میرا گھر ہے اور گھر کے باہر بولو میں کھجور کا درخت لگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے اچھا درخت نہ بتاؤں، اس سے اچھا تمہیں درخت نہ بتاؤں. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا اس سے اچھا درخت کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ چیز تمہیں بتاتا ہوں اگر کرو گے
دنیا کا درخت پھلے گا نہ پھلے گا مگر اللہ جنت میں تمہارا درخت لگا دے گا. بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. یعنی دنیا کا یہ درخت بڑھے گا نہ بڑھے گا, کھجور دے گا نہ دے گا, لیکن میں جو تسبیح بتاتا ہوں وہ تسبیح تم پڑھو گے, ہر تسبیح پر اللہ جنت کا ایک درخت لگائے گا. بولو ہر تسبیح پر اللہ جنت کا ایک درخت لگا. یہ تو ہمارے نبی نے کن کو کہا؟ حضرت ابو ہریرہ کو. لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں, جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے, بولو کہاں گئے؟ معراج پر. اور جب آپ 7ویں آسمان پر پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات 7ویں آسمان پر خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, اور بہت دیر تک ہمارے نبی اور حضرت ابراہیم اور ہمارے نبی 7ویں آسمان پر بات کر رہے. بات کرتے کرتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا, میرے پیارے نبی آپ کی امت کو میرا سلام کہہ دینا. پہلی بات کیا بتائی؟ آپ کی امت کو میرا سر. اور دوسری بات کیا بتائی معلوم؟ اے پیارے نبی, یہ جنت جو ہے نا, جنت اس کی زمین بہت پیاری ہے, اس کا پانی بہت میٹھا ہے. بولو جنت کی زمین بہت پیاری ہے, بہت پیاری ہے, اور جنت کا پانی بہت میٹھا ہے. لیکن میرے پیارے نبی جنت میں درخت لگانا ہے. بولو جنت میں. تو ہمارے آقا ساتھ ہم نے وہاں 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا, میرے کو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ امت کو سلام بھی پہنچانا ہے, یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ جنت کی زمین بہت اچھی ہے, یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ جنت کا پانی بہت میٹھا ہے, مگر یہ درخت لگانا ہے تو ہم کیسے درخت لگائیں گے؟ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا, میرے پیارے نبی بلکہ سارے نبیوں کے نبی, آپ زمین پر جاؤ گے, آپ تو معراج میں آئے ہو, آپ زمین پہ جاؤ گے, جا کر سب کو کہنا ایک تسبیح پڑھتے جائیں, ہر تسبیح پر اللہ کی قسم اللہ جنت کا درخت لگاتا رہے گا. یہ کنہوں نے کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے نبی کو فرمایا, جنت کی زمین بہت اچھی, جنت کا پانی بہت میٹھا, آپ کی امت کو میرا بہت بہت سلام, لیکن جنت میں درخت لگانا ہے, اور درخت لگانے کے لیے تسبیح پڑھنا پڑے گی. وہی بات ہمارے نبی نے حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا, ایک تسبیح پڑھنی ہوگی, اللہ جنت میں درخت لگائیں گے. چلو کون سی تسبیح آپ سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے؟ کون سی تسبیح؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک جنت کا درخت تیار. بولو ایک جنت کا درخت. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ آپ کی امت کو کہنا یہ تسبیح پڑھے, جنت کا پانی بہت میٹھا, جنت کی زمین بہت اچھی, آپ کی امت کو سلام, مگر یہ تسبیح پڑھے, اللہ ایک ایک امتی کا درخت لگاتا جائے گا. تو میرے پیارو یہی بات ہمارے نبی نے حضرت ابو ہریرہ کو فرمائی. تو پورا مجمع پڑھے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر پڑھے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, یا رسول اللہ, اس تسبیح پر اللہ جنت میں ایک درخت لگائے گا, ہمیں کتنی تسبیح پڑھنا چاہیے؟ ہمارے نبی نے فرمایا, جتنی طاقت ہو اتنی مرتبہ پڑھنا, تیری طاقت ختم ہو جائے گی, مگر اللہ درخت لگاتے لگاتے تھکنے والے نہیں ہے. تو چلو پڑھو, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بتاؤ یہ ہماری آواز آسمان پر جاتی ہوگی کہ نہیں جاتی ہوگی؟ ارے بولو نا, جاتی ہوگی کہ نہیں جاتی ہوگی؟ اور ہمارے نبی سچے, جنت کا درخت لگتا ہوگا کہ نہیں لگتا ہوگا؟ اب تک ہم نے 4 مرتبہ پڑھا, مطلب میرے اور آپ کے 4 درخت تو لگ گئے. بولو سبحان اللہ. اتنا پیارا سودا کوئی نہیں کروائے گا میرے دوستوں کہ بیٹھے بیٹھے میں نے آپ کے جنت کے درخت لگوائے ہیں. جب آپ کے 4 لگے تو پڑھانے والے کے تو کتنے زیادہ لگے ہوں گے. دعا کریں کہ اللہ نے یہاں جمع کیا, اللہ ہم کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے, اور یہ خالی نہیں جائے گا. بولو یہ ذکر کرنا خالی نہیں جائے گا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک بات یاد آ گئی آپ کی برکت سے. ایک زمانے میں کوئی بہت امیر شہزادہ بہت بیمار ہو گیا, بے ہوش. بولو بیمار ہو گیا, بے ہوش ہو گیا. بلکہ جتنے ڈاکٹر, جتنے اطباء
جتنے حکیم سب نے کہا کہ یہ مرنے والا ہے. بولو یہ مرنے والا ہے, 2-4 گھنٹے باقی ہے, اس کے بعد میں اس کی روح نکل جائے گی. بڑے بڑے حکیم آئے, بڑے بڑے طبیب آئے, بڑے بڑے ڈاکٹر آئے, سب نے آ کر کہا کہ یہ شہزادہ ہے, بھلے کتنا بھی مالدار ہے, کتنا بھی امیر ہے, مگر 2-4 گھنٹے کا مہمان ہے. تو وہ جو شہزادے کے ابا تھے, شہزادے کے ابا یعنی بادشاہ, بولو شہزادے کے ابا کون, انہوں نے کہا کوئی مولانا کو بلاؤ, کوئی مولانا کو بلاؤ, کیونکہ میرا بیٹا جوان ہے, 22-25 سال کا میرا بیٹا ہے, اور 2-4 گھنٹے میں میرا بیٹا مر جائے گا, اور میرا بیٹا تو جوان ہے, ابھی تو اس نے جوانی میں قدم رکھا ہے, کوئی مولانا کو بلاؤ. اب جب مولانا کو بلائے, اب وہ مولانا کیا کریں گے بھائی, میرے جیسا مولانا ہوگا, وہ مولانا آئے, سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرے. بولو سورہ فاتحہ پڑھ کے, یہ میں کہتا ہوں سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرے. وہ مولانا آئے, کچھ پڑھتے جائے اور کر کے دم کرے, پھر کچھ پڑھے پھر دم کرے, کچھ پڑھے اور پھر دم کرے, کچھ قرآن پڑھے پھر دم. اتنے میں تو ایک شور آیا کہ اس وقت کے زمین کے سب سے بڑے ڈاکٹر, سب سے بڑے حکیم, سب سے بڑے طبیب, جن کا چارج بھی بہت اونچا ہے, وہ آ رہے ہیں. ان کا نام ہے ابو علی سینا. بولو کیا نام ہے, ابو علی سینا. یہ آپ کو نہیں معلوم ہوگا, لیکن جتنے علماء کرام ہیں نا ان کو معلوم ہے, کیونکہ یہ جو تھے نا بہت بڑے سائنسداں تھے, بہت بڑے طبیب تھے, بہت زیادہ ان کو حکیم کی معلومات تھی. تو وہ آ رہے تو پورے گاؤں میں شور ہو گیا, ابو علی سینا آ گئے, ابو علی سینا آ گئے, ابو علی سینا آ گئے. اب ابو علی سینا آ گئے, اب ظاہری بات ہے کوئی حکیم جب آئے گا تو سارا مجمع جمع ہو گیا. وہ حکیم صاحب آئے, وہ شہزادہ تو ایسا ہی بے ہوش پڑا تھا, انہوں نے اپنا ہاتھ لے کے اس کی نبض کو چیک کرنا شروع کیا. آپ بھی ڈاکٹر کے پاس گئے ہوں گے, حکیم صاحب کے پاس گئے ہوں گے, تو وہ آپ کی ہاتھ کی نبض تو ابو علی سینا چیک کر رہے. بازو میں کون بیٹھے, وہ مولانا, وہ پڑھ کے کیا کر رہے, دم کر رہے, وہ پھونک مار رہے, پڑھ کے پھونک مار رہے. تو ابو علی سینا کو غصہ آیا کہ میں اتنا بڑا حکیم, میں اتنا بڑا ڈاکٹر, میں اتنا بڑا طبیب, میں جو ہزاروں آپریشن کرنے والا, اور یہ مولانا بوڑھے میاں آئے, پڑھ کے پھونک مار رہے, پڑھ کے پھونک مار رہے, پڑھ کے پھونک مار رہے. تو پوچھا کیا کر رہے ہو. ابو علی سینا حکیم تھے, انہوں نے مولانا کو پوچھا, او مولانا کیا کر رہے ہو. تو مولانا نے کہا کیا کروں گا, قرآن پڑھ کے دم کرتا ہوں, اللہ اللہ کر کے دم کرتا ہوں, قرآن پڑھ کے پھونک مارتا ہوں, اللہ اللہ کر کے پھونک مارتا. تو ابو علی سینا نے کہا میں نالج والا آدمی ہوں, ایجوکیشن والا آدمی ہوں, میں تعلیم والا آدمی ہوں. تم جو پھونک مارتے ہو نا ہوا میں اڑ جاتی ہے, تم جو پھونک مارتے ہو, ہاں اللہ کا نام لیتے ہوں گے, قرآن پڑھتے ہوں گے, مگر جو پھونک مارتے ہو نا, کیونکہ انسان جو بھی بولتا ہے, بولو وہ ہوا میں اڑ جاتا ہے. بھائی میں بھی بول رہا ہوں, یہ میری آواز ہوا میں اڑ جاتی. تو کہا ایسا کر کے کیا فائدہ, اس سے اچھا وہ حکیم ابو علی سینا کہنے لگے میرے جیسا ڈاکٹری کرو, میرے جیسا سائنس پڑھو, میرے جیسا جغرافی پڑھو, میرے جیسا میتھمیٹکس پڑھو, میرے جیسا لاجک پڑھو, میرے جیسا بایولوجی پڑھو, اور کسی مریض کا صحیح علاج کرو. یہ کیا پڑھتے ہو اور پھونک مارتے ہو, پڑھتے ہو اور پھونک مارتے ہو, جو بھی آپ کرتے ہو یہ کہاں اڑ جاتا. وہ مولانا بہت ہوشیار تھے, بولو مولانا کچھ بولے نہیں. تھوڑی دیر کے بعد حکیم صاحب کو کیا کہا, حکیم صاحب وہ ابو علی سینا تم تو کتے ہو, کتے. مولانا نے کیا کہا, تم تو بتاؤ غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا. اتنے بڑے حکیم, سارا مجمع جمع, اور سارے مجمع کے بیچ میں ان کو کیا بولتے ہو, تم تو کتے ہو. لیکن حکیم ابو علی سینا نے اپنے اوپر پورا کنٹرول کیا, آنکھیں نکال کر دیکھا کہ یہ نالائق, آج تک کسی نے مجھے کتا نہیں کہا, یہ پڑھے لکھے آدمی کو کتا کہتا ہے. خیر حکیم ابو علی سینا اس وقت کچھ نہیں بولے, اور وہ یوں کر کے وہ جو پیشنٹ ہے نا اس کی نبض کو دیکھتے رہے, سینے کو چیک کرتے رہے, اس کے پاؤں کو چیک کرتے رہے. تو تھوڑی دیر میں وہی مولانا کیا کہتے معلوم, تم تو گدھے ہو گدھے. کیا کہا, تم تو گدھے ہو گدھے. اب ابو علی سینا کو بہت غصہ آیا کہ 5 منٹ پہلے میرے کو کتا کہا, اور 5 منٹ کے بعد میرے کو گدھا کہہ رہے. 5 منٹ پہلے میرے کو پورے مجمع کے بیچ میں کتا کہہ دیا, اور 5 منٹ کے بعد میرے کو پورے مجمع کے بیچ میں گدھا کہہ دیا. ابو علی سینا کو اتنا غصہ آیا, لیکن ابو علی سینا نے اپنے اوپر کنٹرول کیا. مولانا بھی بیٹھے رہے. پھر مولانا کیا کہتے معلوم, او حکیم صاحب آپ کو غصہ آ رہا ہے, آپ کو غصہ آ رہا ہے. تو ظاہری بات ہے ابو علی سینا تو غصے میں تھے, کہنے لگے غصہ نہیں آئے گا تو کیا ہوگا, تم نے مجھے انسان کو کتا کہا, جب تم کسی کو بھی کتا کہو گے تو غصہ آئے گا, اور اس کے 5 منٹ کے بعد تم نے مجھے
گدھا کہا تو مجھے غصہ آئے گا بھائی، کسی کو بھی غصہ آئے گا. تم بیٹھے بیٹھے میرے کو کتا بولو گے، گدھا بولو گے تو غصہ آئے گا. تو مولانا نے کیا کہا، اس میں غصہ ہونے کی کیا ضرورت ہے، جو بولے وہ تو ہوا میں اڑ گیا. تم کو میں نے کتا بولا، اڑ گیا ہوا میں. پھر 5 منٹ کے بعد میں نے تم کو گدھا بولا ہوا میں. تو ابو علی سینا نے کہا ہوا میں اڑ گیا، غصہ تو آیا. تو کہا کتا اور گدھا بولنے سے غصہ آ گیا تو اللہ اللہ بولنے سے کیا بیمار کو شفا نصیب نہیں ہوگی؟ ایک تم کو میں نے کتا کہا، اس کا اثر تمہاری طبیعت پر ہوا کہ تمہیں غصہ آیا. پھر میں نے گدھا کہا، تمہاری طبیعت پر اثر ہوا، تمہیں اور غصہ آیا. تو جب کتا اور گدھا بولنے سے طبیعت پر اثر ہوتا ہے تو کیا اللہ اللہ بولنے سے بیمار کو شفا نصیب نہیں ہوتی؟ بس وہ مولانا نے اتنا کہا کہ وہ شہزادہ کھڑا ہو گیا. بولو سبحان اللہ. ایک دم چست و چالاک اور چوبند ہو کے کھڑا ہو گیا. ابھی ابو علی سینا نے تو کوئی دوا بھی نہیں دی تھی، حکیم صاحب نے ابھی کوئی معجون بھی نہیں دیا تھا، حکیم صاحب نے ابھی تک کوئی کیپسول یا ٹیبلٹ بھی نہیں دی تھی، لیکن وہ مریض کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر کہنے لگا، بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ لفظ اتنا پیارا ہے، دل سے نکلتا ہے تو سامنے والے کے دل کو اثر کر کے چھوڑ دیتا ہے. تو جب کتا اور گدھا بولنے سے طبیعت پر اثر ہوتا ہے تو کیا اللہ اللہ بولنے سے سامنے بیمار پر اثر نہیں ہوگا؟ اس لیے میرے پیارو، ذکر کرنے والا زندہ ہوتا ہے. بولو ذکر کرنے والا. اور جو ذکر نہیں کرتا وہ، یہ میں نہیں کہتا، ہمارے نبی نے فرمایا حیٌّ الذی یذکر اللہ ربہ، وہ زندہ ہے جو اللہ اللہ کرے گا. میتٌ الذی لا یذکر ربہ، وہ مردہ ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا. اچھا بات آئی تو آپ کو ایک بات بتاؤں. آپ نے اللہ کے ولی کا نام سنا ہوگا، حضرت بایزید بسطامی. بھائی ہاں بولو یا نام بولو، کیا نام؟ حضرت بایزید بسطامی. بہت بڑے حافظ کا ہو، قاری کا ہو، عالم کا ہو، مفتی کا ہو، محدث کا ہو، مجود کا ہو، مقرر کا ہو، بہت اللہ نے نوازا تھا حضرت بایزید بسطامی کو. اب کوئی جنگل کا رہنے والا، بھائی کوئی جنگل کا رہنے والا ایک دم دیہاتی، اس کو ایک تمنا پیدا ہوئی کہ چلو شہر میں جاؤں اور حضرت بایزید بسطامی سے ملاقات کرو. لوگوں نے اس کو کہا بھی کہ بہت دور جانا ہوگا، جنگل ہو، جنگل کا سفر کرنا ہوگا، پھر تم شہر میں پہنچو گے، پھر اپوائنٹمنٹ لینا پڑے گا، پھر وہ اللہ کے ولی حضرت بایزید بسطامی سے تمہاری ملاقات ہوگی. مطلب ہے کہ بہت لمبا سفر ہے. وہ جنگل کے رہنے والے نے کہا کوئی بات نہیں، زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ جائے گا، 2 مہینہ جائے گا، لیکن میں ضرور جاؤں گا. اور اللہ کے ولی، بولو کون؟ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ سے میں کیا کروں گا؟ ملاقات کروں گا. تو کہا کہ ٹھیک ہے. وہ اپنے گھر سے ٹفن لے کر نکلے. اچھا وہ جنگل کے رہنے والے تھے، ان کو پرندوں کی زبان بھی آتی تھی. جو جنگل کے رہنے والے ہوتے ہیں نا، ان کو جانوروں کی زبان آتی، ان کو پرندوں کی زبان آتی تھی کہ پرندے آپس میں کیا باتیں کرتے. خیر وہ اپنا ٹفن لے کر چلے، راتوں کا سفر، دن کا سفر، راتوں کا سفر، دن کا سفر. ایک رات سوئے تھے، ایک درخت کے نیچے سوئے تھے. درخت پر 2 چڑیا، بولو درخت پر 2 چڑیا. ایک چڑیا دوسری چڑیا کو پوچھتی ہے، کیا پوچھتی ہے؟ یہ مسافر کہاں جا رہے؟ یہ مسافر کہاں جا رہے؟ تو دوسری چڑیا کہتی بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت بایزید بسطامی کو ملنے جا رہے. بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت بایزید بسطامی کو ملنے کے لیے جا رہے. تو پہلی والی چڑیا کہتی ہے ان کا تو ابھی انتقال ہو گیا، ان کا تو ابھی انتقال. اچھا انہوں نے سنا اور سمجھ گئے میرا تو سفر بیکار ہے، کیونکہ میں جا رہا ہوں حضرت بایزید بسطامی کو ملنے کے لیے. اور یہ 2 چڑیا آپس میں بات کری کہ ان کا انتقال ہو گیا. تو جن کا انتقال ہو گیا ان کو ملنے جانے کا کیا مطلب ہے؟ وہ بہت دیر تک سوچتے رہے. پھر خیال آیا کہ ارادے سے نکلا ہوں، جاؤں گا. ارے وہ نہیں ملیں گے، ان کی قبر تو ملے گی. بھائی وہ نہیں ملیں گے، ان کو جہاں دفن کیا ہوگا قبر ملے گی، وہاں جا کے فاتحہ پڑھ لوں گا، وہاں جا کے سورہ احد، سورہ اخلاص پڑھ لوں گا، سورہ فلق پڑھ لوں گا، سورہ ناس پڑھ لوں گا، سورہ فاتحہ پڑھ لوں گا اور کچھ دعا مانگ لوں گا. چلو وہ زندہ نہ ملے تو نہ ملے، ان کی قبر پر جاؤں گا. لیکن جب وہ اس علاقے میں پہنچے، اپوائنٹمنٹ مل گیا، حضرت بایزید بسطامی تو زندہ تھے. ارے بولو حضرت بایزید بسطامی. سوچنے لگے وہ چڑیا نے تو ایسا ہی بیوقوف بنایا. وہ پہلی چڑیا دوسری چڑیا کو بول رہی، دوسری چڑیا پہلی چڑیا کو بول رہی، اور وہ دونوں پرندوں نے جھوٹ بولا کہ بایزید بسطامی کا انتقال ہو گیا تو زندہ ہے. چلو وہ ملے، جو ہدیہ دینا تھا وہ ہدیہ دیا، جو باتیں کرنی تھی وہ باتیں کی، جو نصیحت لینا تھا وہ نصیحتیں لی، جو بھی ایک عالم سے کرنا چاہیے سب کچھ انہوں نے کیا.
جب جانے لگے تو کہنے لگے باعزید بستامی سے ایک بات کہوں آپ کو؟ کہا کیا؟ کہا میں آ رہا تھا، آدھے راستے سے واپس ہو رہا تھا، کیونکہ ایک چڑیا نے دوسری چڑیا کو کہا کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ بولو آپ کا انتقال ہو گیا، اور میں تو واپس جانے والا تھا۔ وہ تو معلوم نہیں، دل میں ایسا خیال آیا کہ چلو آپ زندہ نہیں ملیں گے تو کم سے کم آپ کی قبر تو ملے گی، آپ کی قبر پر فاتحہ پڑھوں گا۔ تو باعزید بستامی نے کہا وہ چڑیا نے سچ کہا۔ بولو وہ چڑیا نے سچ کہا۔ بولو ساتھ میں بولو وہ پرندے نے تو کہا کیسے سچ کہا؟ انہوں نے تو کہا کہ آپ کا انتقال ہو گیا، آپ دنیا میں نہیں ہو، آپ تو میرے سامنے ہو، میں نے آپ کو ہدیہ دیا، آپ نے قبول کیا، آپ نے تقریر کی، میں نے سنا، آپ نے وظیفے بتائے، میں نے سنا، آپ کے ساتھ میں نے کھانا کھایا، آپ کے ساتھ میں پانی پیا، آپ تو زندہ ہے۔ اور وہ پرندہ تو کہتا تھا، وہ چڑیا کہتی تھی کہ آپ مر گئے۔ کہا کب کہا تھا اس نے؟ تو انہوں نے ٹائم بتایا۔ کہا کون سے دن کہا تھا؟ تو انہوں نے دن بتایا۔ کہا وہ چڑیا نے صحیح کہا، کیونکہ مجھے ابھی بھی یاد ہے اس دن اس گھڑی میں اللہ کی یاد سے رک گیا تھا۔ اتنی گھڑی، اتنا وقت میں نے اللہ اللہ، میرا دل غافل ہو گیا تھا، ورنہ میرا دل ہمیشہ اندر دھڑکن کرتا رہتا ہے، اللہ 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 اللہ۔ میں کسی سے بات کروں، میں کھانا کھاؤں، میں پانی پیوں، میرا دل اندر سے دھڑکتا رہتا ہے اللہ اللہ۔ لیکن جو گھڑی تم کہہ رہے ہو نا، مجھے برابر یاد ہے کہ وہ گھڑی اور وہ دن میرا دل دھڑکنا بند ہو گیا تھا اور میں ذکر نہیں کر رہا تھا، اور میرے نبی نے فرمایا وہ مردہ ہوتا ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے۔ تو میرے پیاروں، یہ تو بڑے بڑے اللہ کے ولیوں کی باتیں ہیں، تو ہم بھی ہمارے دل کو تھوڑا دھڑکائے۔ اور کیا ہونا چاہیے ہماری زبان پر؟ آواز نہیں آ رہی، بولو نا، ہماری زبان پر کس کا نام ہونا چاہیے؟ اللہ۔ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا، مجھے یاد ہے برابر صورت میں کہاں کہا تھا وہ نہیں معلوم، لیکن میں نے آپ سے کہا تھا میرے پیاروں، اللہ کا ذکر اللہ کو بہت پسند ہے۔ بولو اللہ کا ذکر اللہ کو بہت پسند ہے، اسی لیے اللہ نے نمازوں کا ٹائم رکھا۔ بولو نمازوں کا ٹائم رکھا۔ اگر ابھی کوئی بولے کہ میرے کو کل کی فجر پڑھنا ہے، پڑھ سکتا؟ نہیں بولو پڑھ سکتا؟ نہیں، اللہ نے نمازوں کو ٹائم میں رکھا۔ فجر کو فجر کے وقت میں، ظہر کو ظہر کے وقت میں، عصر کو عصر کے وقت میں، مغرب کو مغرب کے وقت میں، عشاء کو عشاء کے وقت میں، وتر کو وتر کے وقت میں۔ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے 5 نمازیں رکھی ہے، لیکن 5 نمازوں کا ٹائم بتا دیا۔ ٹائم پر نماز ہوگی، بغیر ٹائم کے نماز ادا نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد به نافلۃ لک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازوں کا وقت بتایا۔ فجر کا کیا وقت ہوگا، ظہر کا کیا وقت ہوگا، عصر کا وقت، مغرب کا وقت، عشاء کا وقت، وتر کا وقت، تہجد کا وقت۔ تو نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ وقت میں، مطلب لیمیٹڈ۔ بولو لیمیٹڈ۔ فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، ایک لیمٹ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے میرے پیاروں زکوٰۃ پہ آ جاؤ، اللہ نے اس کی لیمٹ بتائی ہے۔ بھائی زکوٰۃ روزانہ دینا ہے؟ ارے بولو نا، زکوٰۃ روزانہ دینا ہے؟ کیا روزانہ کوئی آپ سے زکوٰۃ مانگے گا؟ نہیں، مالدار ہوگا، صاحب نصاب ہوگا، سال میں 1 مرتبہ۔ بولو سال میں۔ حدیث پاک کے الفاظ حولان ہول۔ حولان ہول کا مطلب ہوتا ہے سال گزرے گا تو زکوٰۃ آپ پر واجب ہوگی، اور اللہ کا قانون آئے گا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے مالداروں سے مال لیا جائے گا، غریبوں کو مال پہنچایا جائے گا، لیکن وہ مالدار سے کب لیا جائے گا؟ صاحب نصاب ہوگا۔ اور سال میں کتنی مرتبہ؟ ایک لیمٹ ہے اس کی، لیمٹ سال میں۔ اچھا روزے پر آ جاؤ، روزے کی بھی لیمٹ ہے کہ نہیں؟ ابھی اگر کوئی بولے کل میں رمضان کا روزہ رکھوں گا، فرض روزہ رکھوں گا، ارے میرے پیاروں رمضان آنے تک کتنے بھی روزے رکھو، ایک بھی فرض نہیں ادا ہوگا۔ بولو ایک بھی فرض ادا نہیں ہوگا۔ اللہ نے لیمٹ بنائی ہے، سال میں 1 مہینہ آئے گا، کون سا؟ رمضان، اسی میں روزہ رکھنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من
قبلكم لعلكم تتقون ایاما معدودات. اللہ فرماتے ایاما معدودات، 29 دن یا 30 دن سال میں ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ آئے گا، اس میں روزہ. معلوم ہوا نماز لیمیٹڈ، زکوٰۃ لیمیٹڈ، روزہ لیمیٹڈ، حج لیمیٹڈ. بھائی کسی نے ایک مرتبہ حج کر لیا، کیا کہیں گے؟ حج فرض ادا ہوا، پھر دوسرے سال حج کو چلا، کیا ہوگا؟ فرض حج. ارے بولو فرض حج، کیا کہیں گے اس کو؟ نفل، کیونکہ جو لمٹ تھی وہ ختم ہو گئی. اللہ نے ہر انسان کے اوپر زندگی میں حج کتنی مرتبہ فرض کیا؟ ایک مرتبہ. مالدار ہوگا، زاد و راحلہ کا انتظام ہوگا، ٹکٹ ویزا کا انتظام ہوگا، وہاں کے رہنے کا انتظام ہوگا، وہاں کے کھانے پینے کا انتظام ہوگا. اللہ نے لمٹ بتائی. الحج، بولو الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے نماز کو میں نے لیمیٹڈ بنایا، زکوٰۃ کو لیمٹ میں رکھا، روزے کو لیمٹ میں رکھا، حج کو لیمٹ میں رکھا. لیکن اللہ کا ذکر کرنا، جنت میں درخت لگانا، اس کی کوئی لمٹ؟ کوئی لمٹ؟ ہاں. نماز میں کتنی شرطیں؟ وضو ہوگا تو نماز ہوگی، وضو نہیں تو؟ اور ذکر کے لیے وضو. ارے بولو ذکر کے لیے وضو. ایک عورت جو ناپاکی کی حالت میں ہے وہ بھی کہہ رہی ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ کہتے درخت لگاؤ. فرشتے کہتے ہوں گے یہ عورت تو اپنے حیض میں ہے، یہ تو اپنے نفاس میں ہے، یہ تو اپنے ناپاکی کے عالم میں. اللہ کہیں گے ناپاکی کے عالم میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، ناپاکی کے عالم میں روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، مگر میرا ذکر تو پاک اور ناپاک دونوں کرتے رہیں گے. بولو سبحان اللہ. اور کتنا ذکر کرنے کا، اس کی لمٹ کیا ہے؟ ارے بولو نا لمٹ کیا ہے؟ اللہ کو پوچھا گیا کہ ذکر کی لمٹ کیا ہے. اللہ نے 22ویں پارے میں رکوع نمبر 2، بولو 22ویں پارے میں رکوع نمبر 2، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایمان والا مرد، ایمان والی عورت میرا نام لیتے جانا. اللہ ہم کتنا ذکر کرے؟ اللہ نے کہا بہت ذکر کرنا. تو ذکر کرتے کرتے تھکے گا، میں جنت کے درخت لگاتے لگاتے نہ تھکوں گا. صبح ہو تو اللہ کا نام، شام ہو تو ذکر کرنے کے لیے ہم کو کرنا کیا ہے؟ وضو کرنا ہے، کونے میں بیٹھنا ہے، خلوت میں جانا ہے، جلوت میں جانا ہے، مسجد میں جانا ہے، عبادت گاہ میں جانا ہے. اللہ نے فرمایا میرا بندہ کہیں چلتے چلتے بھی مجھے پکارے گا میں سن لوں گا. بولو سبحان اللہ. کہا کھڑے کھڑے مجھے یاد کر لے، بیٹھے بیٹھے یاد کر لے، ارے بستر پر لیٹے لیٹے یاد کر لے. آپ کو معلوم ہوگا آپ اگر بستر پر لیٹے ہو، بولو آپ بستر پر لیٹے ہو اور اچانک آپ کے کمرے میں آپ کے ابا آ گئے. بھائی آپ کے کمرے میں کون آ گئے؟ اچانک یوں دروازہ کھٹکھٹا ٹھک 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 اور یوں دروازہ کھولا، ابا آ گئے. آپ لیٹے رہو گے؟ نہیں بولو نا، آپ لیٹے رہو گے؟ آپ کیا کرو گے؟ آپ بیٹھ جاؤ گے. ابا 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 آپ اچانک میرے کمرے میں آ گئے. یا اچانک آپ کی امی ہاں لکڑی کا سہارا لے کے آپ کے کمرے میں آ جاوے. امی کیا ہوا؟ یا چلو ابا اماں کو سوچو کوئی بڑا آدمی صورت کا، کوئی بڑا مولانا آپ کے گھر پر آ گیا. آپ لیٹے رہو گے؟ ارے بولو نا لیٹے رہو. اور اگر لیٹے رہیں گے تو مولانا کہے گا کتنا گستاخ آدمی ہے، میں اس کے گھر پر آیا کھڑا بھی نہیں ہوتا. لیکن وہ اللہ کتنا پیارا ہے، مجھے پکارے گا کھڑے کھڑے تو بھی جنت میں درخت لگاؤں گا، بیٹھے بیٹھے تو بھی جنت میں درخت لگاؤں گا. اللہ کہتے میرا بندہ تھک گیا، لیٹے لیٹے کہہ دے تو بھی جنت میں درخت لگاؤں گا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. اللہ فرماتے میرا بندہ
میری بندی پکارتا جائے گا، کھڑے کھڑے اللہ اللہ کر لے، بیٹھے بیٹھے اللہ اللہ کر لے، لیٹے لیٹے اللہ اللہ کر لے، تو اللہ اللہ کرتا جائے گا۔ بولو تو اللہ اللہ کرتا جائے گا۔ میں جنت میں تیرے نام کا درخت لگاتا جاؤں گا، اتنے درخت لگاؤں گا، ایک وقت آئے گا کہہ دوں گا میرا بندہ آجا، بغیر حساب و کتاب کے میں نے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ قرآن کریم میں 22ویں پارے میں اللہ فرماتے جتنے مرد میرا ذکر کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ، حالانکہ اللہ مردوں کا ذکر کریں گے اسی میں عورتوں کا ذکر بھی آ گیا، لیکن یہاں اللہ نے دونوں کو الگ کیا۔ اے مرد حضرات ذکر کرنے والے، اے عورتیں اور خواتین ذکر کرنے والے، سمجھ لینا تم ذکر کرتے رہو گے، میں مغفرت کے پروانے دیتا چلا جاؤں گا۔ اللہ نے 22ویں پارے میں فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ فرماتے مردوں کو الگ بیان کروں گا، اے مرد حضرات ذکر کرنے والے، اے عورتیں خواتین ذکر کرنے والیاں، تم دونوں کے لیے میں نے مغفرت کا سامان تیار کر کے رکھا۔ اس لیے ذکر کرتے کرتے جنت کے درخت لگاتے جاؤ، لگاتے جاؤ، لگاتے جاؤ، لگاتے جاؤ، اتنے لگاؤ کہ قیامت کے میدان میں اللہ کا ذکر کرنے والا آ جا، کوئی حساب کتاب نہیں، بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا کر دیا۔ تو چلو آج یہ پہلا سبق ہم لے کر چلیں گے، کون کون ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اور ایک ذکر میں نے آپ کو بتایا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے نبی کو دنیا میں نہیں کہا، کون سے آسمان پر کہا؟ 7ویں آسمان پر فرمایا۔ تو چلو ایک مرتبہ سب لوگ ذکر کر لیں، اللہ 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 لا الہ، آواز نہیں آ رہی، دائیں بائیں آواز نہیں آ رہی، ذرا بلند آواز سے بولے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وہی ذکر کرے، جنت میں درخت لگائیں گے، ساتھ میں بولے سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اور اگر ساتھ میں پڑھے تو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو ذکر کرنے والا بنائے۔ ماں بہنیں بھی بیٹھی ہوگی نا، اس سے پہلے کہ میں دوسری بات کروں، میں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے مریدوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک بات بہت کرتا ہوں، شاید ہو سکتا ہے میرے سامنے والے کو پسند بھی نہ آتا ہو۔ کچھ لوگوں نے عمل کیا، کچھ لوگوں نے عمل نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں کچھ کرو نہ کرو، ایک ارادہ کرو کہ اپنے بچے کو حافظ بنائیں گے انشاءاللہ۔ کون کون ارادہ؟ سکول نہیں چھڑانے کا، سکول نہیں، آپ کا بچہ پہلی بھی پڑھے گا، سیکنڈ بھی پڑھے گا، تھرڈ بھی پڑھے گا، فورتھ بھی پڑھے گا، ففتھ بھی پڑھے گا، 6th 7th 8th 9th SSC میں بھی جائے گا۔ لیکن میرے پیارو، آج ٹیکنالوجی کا میدان اور ایجوکیشن کا میدان اتنا عام ہو گیا۔ پہلے زمانے میں کہا کرتے تھے کہ جو مدرسے میں جائے گا بولو وہ اسکول میں نہیں جائے گا، جو اسکول میں جائے گا وہ مدرسے میں نہیں جائے گا۔ میں خود انگلش اسکول میں پڑھتا تھا اور بمبئی کی بہت بڑی اسکول میں پڑھتا تھا، سینٹ لارنس ہائی اسکول میں پڑھتا تھا،
اور وہ پڑھنا اتنا عجیب و غریب تھا کہ ہم گھر میں باقاعدہ انگریزی میں باتیں کرتے تھے، حالانکہ میں 5ویں درجے میں تھا۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے، اللہ میرے مرحوم ابا کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، جب میرے ابا کے ذہن میں یہ بات آئی کہ مجھے میرے بچے کو حافظ بنانا ہے تو پہلا مشورہ یہ دیا گیا کہ اسکول سے علیحدہ کر دو۔ چنانچہ ہم کو اسکول سے علیحدہ کیا گیا اور اس کے بعد میں پھر مدرسے میں رکھا گیا۔ لیکن میرے دوستو، آج تجربہ بتاتا ہے، آج کا یہ نیا ماحول بتاتا ہے، آپ کا بیٹا SSC بھی پاس کرے گا، آپ کا بیٹا ڈاکٹر بھی بنے گا، لائر بھی بنے گا، انجینئر بھی بنے گا، آرکیٹیکٹ بھی بنے گا، کانٹریکٹر بھی بنے گا۔ اور میرے دوستو، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، بڑا ڈاکٹر ہے، مگر جب سینہ کھول کر دیکھو تو اللہ نے اس میں قرآن کی دولت بھی عطا کیا ہے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو نہیں، میری ماں بہنوں کو سینہ کسنا پڑے گا۔ آپ کو معلوم ہے، ابھی میں نے اللہ کے ولی کا نام لیا، بایزید بستامی۔ آپ اگر ان کے حالات دیکھو گے نا، حافظ، بولو کون؟ حافظ، قاری، عالم، مفسر، مقرر، مجود، مرتل، مجدد۔ معلوم ہے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ کسی نے ان کی ملاقات کا ارادہ کیا۔ بولو کسی نے ان کی، بہت سننے جیسی بات ہے، کون؟ حضرت بایزید، کسی نے ان سے ملاقات کا ارادہ کیا اور وہ آیا بھی ملاقات کرنے، لیکن اتنا ہجوم تھا، اتنی پبلک، اتنی جنتا کہ وہ سمجھ گیا کہ یہاں ملاقات کرنا مشکل ہے، کیونکہ یہاں بھی سارا سیکیورٹی رکھا ہے، یہاں بھی سیکیورٹی رکھا ہے، اور سامنے مجمع ہے، پیچھے مجمع، دائیں مجمع، پائے، کہاں سے ملاقات ہوگی؟ اس نے بہت کوشش کی کہ کچھ آگے بڑھے، مگر آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ تو وہ کسی پہاڑی کے اوپر چڑھ گیا، وہ آدمی پہاڑی کے اوپر چڑھ گیا اور کہا، اللہ وہ تیرا ولی بندہ ہے، اللہ وہ تیرا حافظ بندہ ہے، اللہ وہ تیرا قاری بندہ ہے، اللہ وہ تیرا عالم بندہ ہے، اللہ وہ تیرا محدث بندہ ہے، وہ تیرا مفسر بندہ۔ میں ملاقات نہیں کر سکتا، لیکن اللہ پہاڑی پہ چڑھ گیا ہوں اور بہت بھرپور ان کا دیدار کرتا ہوں۔ وہ جو پہاڑی پہ چڑھ کے دیدار کرنے والے کا انتقال ہو گیا، جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا کیف فعل بک ربک، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ جو پہاڑی پر کھڑا تھا جس کا انتقال ہو گیا، اس نے اپنے دوست کو خواب میں کہا، غفرنی ربی، میرے اللہ نے مجھے کہا کیوں معاف کر دیا؟ نمازیں بہت پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا۔ اگر ہم روتے ہیں تو ہمیں رلانے والا اللہ ہے، ہمیں زندگی دینے والا اللہ ہے، ہمیں موت دینے والا اللہ ہے، یا آسمان و زمین، عرش و فرش سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے یقین مضبوط کرنا ہے، کرنے دھرنے والا اللہ۔ اور جب یقین مضبوط ہو جائے گا، میری مائیں، میری بہنیں اور میری بیٹیاں خاص طور پر، جب ہمارا یقین مضبوط ہو جائے گا، ہمارا اللہ پر بھروسہ مضبوط ہو جائے گا، تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم کلمہ پڑھتے جائیں گے، اللہ جنت کا درخت لگاتا چلا جائے گا۔ ایک ہی کہ عام کلمہ پڑھنا، بھائی پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک ہے دل سے پڑھنا، یقین کے ساتھ پڑھنا۔ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ یقین کے ساتھ کلمہ پڑھے گا، پڑھنے والا کلمہ پڑھے گا، ایک کلمے پر ایک ثواب کا درخت، ایک جنت کا درخت لکھا جائے گا۔ سوچو ہم پڑھتے پڑھتے تھک جائیں گے، مگر اللہ درخت لگاتے لگاتے تھکنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، میرے بندے یا میری بندی نے کلمہ پڑھا، پڑھو لا الہ۔ مرد لوگ بلند آواز سے پڑھو، ماں بہنیں دل میں پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے کلمہ پڑھا، پڑھنے والے نے کلمہ پڑھا، پڑھانے والے نے کلمہ پڑھا، سننے والے نے کلمہ سنا، سنانے والے نے کلمہ سنا۔ اللہ فرماتے یقین کے ساتھ تو نے کلمہ پڑھا، کشجرۃ طیبہ، اللہ فرماتے میں نے جنت کا پاکیزہ درخت لگا دیا، اصلها ثابت، جس کی جڑیں زمین میں ہیں، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمانوں پر ہے۔ اس لیے ہم سب کو پہلی محنت، پہلا یقین، دل کی گہرائی، کرنے دھرنے والا کون؟
اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی کی فکر تھی کہ میری امت کا کلمہ مضبوط، میری امت کا یقین مضبوط۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید بھوک، یعنی ہمارے نبی کو بہت بھوک لگی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے گھر گئے، پتہ چلا کچھ نہیں ہے، دوسری بیوی کے گھر گئے، پتہ چلا کچھ نہیں ہے، تیسری بیوی کے گھر گئے، پتہ چلا کچھ نہیں، بہت ساری بیویوں کے گھر گئے، پتہ چلا کوئی آدھے دن سے بھوکا، کوئی ایک دن سے بھوکا، کوئی 1.5 دن سے بھوکا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی شدت کے ساتھ بھوک لگی، ہمارے نبی نے دل میں خیال کیا چلو فاطمہ کے گھر جائے۔ کن کے گھر جائے؟ ہمارے نبی کی لاڈلی بیٹی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور چھوٹے چھوٹے بچے، بولو کون؟ حضرت حسن اور حضرت حسین۔ اب ہمارے نبی آئے، آ کر سلام کلام، اس کے بعد ہمارے نبی نے کہا فاطمہ بہت بھوک لگی ہے، علی بہت بھوک لگی ہے، اگر تمہارے گھر میں کچھ کھانے کا ہو تو دے دو۔ تو حضرت فاطمہ کے آنکھوں میں سے آنسو، حضرت علی کے آنکھوں میں آنسو، کہا اللہ کے رسول کیا بتائے، میں بھی بھوکا ہوں۔ فاطمہ نے فرمایا میں بھی بھوکی ہوں، اور ہمارے بچن حسن حسین وہ دونوں بھی بہت بھوکے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تو ازواج مطہرات کے گھر گیا، وہاں بھی کچھ نہیں ملا، یہاں بھی کچھ نہیں ملا، کھلانے والا کون؟ ہمارے نبی نے السلام علیکم کر کے ہمارے نبی وہاں سے رخصت ہو۔ 10 قدم ہمارے نبی گئے ہوں گے کہ حضرت علی کے کوئی دوست، بولو حضرت علی کے کوئی دوست، کچھ روٹیاں اور سالن اچھے طریقے سے کپڑے میں لپیٹ کر، جس میں نیچے روٹیاں ہیں اور اوپر سالن کا برتن ہے اور پورا لپیٹا ہوا ہے، وہ لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آئے اور آ کر کہا کہ علی میں آپ کا دوست آپ کے لیے ہدیہ لے کر آیا ہوں۔ حضرت علی نے پوچھا کیا ہے؟ کہا سالن ہے اور روٹیاں ہے۔ بس وہ تو دوست تو دے کر چلے گئے، یہاں حضرت علی فاطمہ کو دیکھے، فاطمہ علی کو دیکھے، علی فاطمہ کو دیکھے، فاطمہ علی کو دیکھے، آنکھوں آنکھوں میں یہ بات ہو رہی تھی ہم اور بھی بھوکے رہ جائیں گے مگر نبی کو بلا لینا چاہیے، بولو سبحان اللہ، ہمارے آقا کو بلا لینا چاہیے، کیونکہ ہم رہے نہ رہے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا، لیکن ہمارے نبی سے بڑھ کر تو روئے زمین پر کوئی نہیں۔ تو حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ تو جو سوچ رہی ہے میں بھی وہی سوچ رہا ہوں۔ فاطمہ نے کہا میں بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول کو بلا لیں۔ حضرت علی یوں اٹھے اور یوں گئے، ہمارے آقا 10-12 قدم دور گئے ہوں گے، جا کر حضرت علی نے فرمایا آؤ آ جاؤ آ جاؤ، کھانا آ گیا، کھانا آ گیا، کھانا آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ جو کھانا رکھا ہوا تھا، کھانا رکھا ہوا تھا، کچھ روٹیاں تھی اور کچھ سالن تھا، تو حضرت علی دور چلے گئے، حضرت فاطمہ دور چلے گئے۔ ہمارے نبی نے فرمایا یہ کیوں علی تم کیوں وہاں پر، فاطمہ تم؟ کہا اللہ کے رسول کھانا بہت مختصر ہے، کچھ روٹیاں ہیں، کچھ سالن ہے، اور آپ بھوکے ہیں، اور معلوم نہیں کتنے دن سے آپ بھوکے ہیں، آپ کو شدید بھوک لگی ہے، آپ کھانا کھا لیں، ہم اپنا بعد میں کچھ نہ کچھ انتظام کر لیں گے، آپ کھانا کھا لیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا نہ، اور صحیح بات ہے، وہ ابا کیسے کھائے گا جہاں بیٹی بھی بھوکی ہے، وہ خسر کیسے کھائیں گے جہاں ان کے داماد بھی بھوکے ہیں، اور وہ نانا کیسے کھائیں گے جہاں نواسے حضرت حسن اور حسین بھوکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا، حسن حسین بھی گود میں آ گئے حضرت فاطمہ کی، فاطمہ بھی آ گئی، حضرت علی بھی آ گئے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رکو 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 رکو، اپنے ہاتھ مبارک سے وہ کپڑا مبارک ہٹایا اور وہ روٹیاں کہا کھانا شروع کرو۔ اللہ کے رسول تناول فرما رہے، حضرت علی تناول فرما رہے، حضرت فاطمہ تناول فرما رہے، اور حضرت فاطمہ چھوٹے چھوٹے لقمے یا جو بھی ہوگا حضرت حسن اور حسین کو کھلا رہی ہے۔ اللہ کی قسم حضرت فاطمہ کہتی ہے سب کا پیٹ بھر گیا مگر سالن کا ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا، نہ سالن کا قطرہ کم ہوا نہ روٹی کا ٹکڑا کم ہوا۔ اب سننا، اب اصل معاملہ آیا، جب سب کھا لیے پیٹ بھر گئے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھانا آ گیا اور ہم نے کھایا اور روٹی کا ٹکڑا بھی کم نہیں ہوا اور سالن کا قطرہ بھی کم نہیں ہوا، من این ھذا، یہ سب کیسا ہو گیا، یہ سب کیسا ہو گیا؟ یہ ہمارے نبی نے ڈائریکٹ اپنی بیٹی کو پوچھا من این ھذا، یہ سب کیسے ہو گیا؟ ہم ہوتے یہی کہتے ابا آپ کی برکت،
اور بات بھی وہی ہے، ابا آپ کی برکت، آپ نبی ہے، آپ رسول ہے، آپ پیغمبر ہے، آپ نبیوں کے نبی ہے، آپ نبیوں کے امام ہے۔ حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھا، ابا کہوں یہ کیسا ہو گیا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہی تو پوچھ رہا ہوں کیسا ہو گیا؟ فرمایا ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے کھلاتا ہے اور کم ہونے نہیں دیتا۔ بس حضرت فاطمہ نے اتنا فرمایا ھذا من عند اللہ، کس کی طرف سے؟ اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب کھلاتا ہے۔ ہمارے نبی کھڑے ہو گئے اور فاطمہ کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا بیٹی فاطمہ امتحان لینے آیا تھا، کامیاب ہو گئی، امتحان لینے آیا تھا، کامیاب ہو گئی۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ آج تو نے وہ مقام پا لیا جو مریم نے مقام پایا تھا۔ جو کس نے مقام پایا تھا؟ مریم۔ اور حضرت مریم کا مقام کیا تھا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں۔ حضرت مریم علیہ السلام کا مقام یہ تھا جب وہ نماز پڑھتی تھی، حضرت مریم علیہ السلام جب نماز پڑھتی تھی، جو رکوع کرتی تھی، جو سجدہ کرتی تھی، تو فرشتے بھی کہتے تھے اللہ ایسا رکوع سجدہ تو ہم بھی نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن کریم میں لکھا ہے۔ کہاں پر لکھا؟ قرآن کریم میں وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمْ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ فرشتے بھی آسمانوں پر رشک کرتے ہیں جب میری مریم نے رکوع کر لیا، بولو سبحان اللہ، میری مریم نے سجدہ کر لیا، بولو سبحان اللہ۔ تو یہاں بتانا یہ ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا فاطمہ تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ، تو نے کہا یہ کھانا آیا، دینے والا کون؟ اللہ۔ روٹی کھائی گئی مگر ٹکڑا کم نہیں ہوا، کم نہ کرنے والا کون؟ اللہ۔ سالن لیا گیا مگر قطرہ کم نہیں ہوا، کم نہ کرنے والا کون؟ اللہ۔ اے فاطمہ تو نے جو کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے۔ تیرا مقام مریم کو پہنچ گیا، کیونکہ حضرت مریم نے بھی اپنے زمانے میں یہی کہا تھا، بولو سبحان اللہ۔ آپ کو معلوم ہے حضرت مریم کے ماموں حضرت زکریا کون؟ وہ حضرت زکریا جب کہیں جاتے تھے نا تو حضرت مریم کو کہتے تھے یہ کمرے میں رہنا، اور حضرت مریم کے اوپر کوئی زبردستی نہیں تھی، وہ خود خوشی کے ساتھ کہتی تھی۔ وہ چھوٹا سا کمرہ تھا، اس میں کھڑکی بھی نہیں تھی، ایک دروازہ تھا، بس حضرت زکریا علیہ السلام ماموں تھے، وہ جاتے تھے تو وہ دروازے کو باہر سے تالا مارتے تھے اور کہتے تھے مریم کیا کرو گی؟ مریم کہتی کیا کروں گی میں اور میرا اللہ، میں اور میرا اللہ، بولو میں اور میرا۔ میں آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں 24 گھنٹے میں کوئی گھڑی تو ایسی لاؤ جس میں میں اور میرا، بہت لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہنستے کھاتے پیتے، 24 گھنٹے میں ایک گھڑی تو ایسی لاؤ جس میں تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو کوئی نہیں، اس وقت میں اور میرا اللہ، بولو نا میں اور میرا۔ ہاں اچھا یہ بتاؤ ہم کو ذکر کی زیادہ ضرورت ہے یا ہمارے نبی کو زیادہ ضرورت تھی؟ ہم کو ضرورت ہے، وہ تو نبی، وہ تو بخشے بخشائے۔ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ ہمارے نبی تو بخشے بخشائے معصوم، بلکہ کہو معصوموں کے سردار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن کیا وقت آتا تھا معلوم، ایک مرتبہ ہمارے نبی تہجد کے وقت میں کس کو یاد کر رہے؟ بیوی آئی، کون آئی؟ بیوی آئی تو ہمارے نبی نے پوچھا من انتی، کون ہے تو؟ کس کو پوچھا؟ آج اگر پوچھے کوئی تو گھر میں رہنا مشکل ہو جائے۔ ہمارے نبی نے پوچھا من انتی، تو کون؟ تو کہا عائشہ آپ کی بیوی۔ ہمارے نبی نے فرمایا من عائشہ۔ عائشہ کون ہے؟ عائشہ کون؟ تو کہا بنت ابی بکر، میں حضرت ابو بکر کی بیٹی۔ کہا من ہوا ابو بکر، ابو بکر کون ہے؟ حضرت عائشہ گھبرائی، کہا ابن ابی قحافہ، ابو بکر میرے ابا ابو قحافہ کے بیٹے، میرے دادا ابو قحافہ، میرے ابا ابو بکر اور میں عائشہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا من ابو قحافہ، ابو قحافہ کون ہے؟
حضرت عائشہ گھبرائی، وہاں سے چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے تو کہا عائشہ کیا حال ہے، سب ٹھیک ہے نا؟ حضرت عائشہ نے روتے روتے کہا کیا ٹھیک ہے، آپ نے مجھے نہیں پہچانا، آپ نے میرے ابا ابو بکر کو نہیں پہچانا، آپ نے میرے ابا کے ابا ابو قحافہ کو نہیں پہچانا؟ ہمارے آقا ساتھ میں فرمایا لی ساعتن، لی ساعتن، ایک گھڑی میرے پاس ایسی آتی ہے، میں اور میرے اللہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں جبرائیل آتے، میں جبرائیل کو بھی نہیں پہچانتا ہوں، میں جبرائیل کو بھی نہیں پہچانتا، تو ان کو تو ضرورت ہے معصوموں کے سردار کو کہ 24 گھنٹے میں ایک گھڑی ایسی ہوئے، تو میرے پیاروں کیا ہم لوگ وہ گھڑی نہیں نکال سکتے؟ بستر پہ جاؤ، رات کو بستر پہ جاؤ، میری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہے، بستر پہ جاؤ، جاؤ، ہاں چادر لے لو اپنے سر پر یا کمبل لے لو سر پر، ہماری بیوی یا ہمارا شوہر جو بھی بازو میں یا ہمارا بیٹا سب سمجھیں گے سو گیا، کھو گیا، ہم کہتے سویا نہیں، یا اللہ کی یاد میں کھو گیا۔ ہاں چادر سر پر ہو، آنکھوں سے آنسو بہتے ہو، اللہ تو بہت بڑا، اللہ تو بہت بڑا، اللہ تو بہت بڑا، اللہ تو معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ وہ میرے دوستو، علامہ رومی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے پوچھا تھا شب قدر کب ہے؟ شب قدر جو رمضان میں بڑی رات آتی ہے نا، تو بعض لوگ کہتے ہیں 27ویں رات، بعض لوگ کہتے ہیں آخری عشرے کی تاک عدد والی راتیں 21 23 25 27 29۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو پوچھا گیا کہ شب قدر کب ہے؟ فرمایا پورے سال رات تہجد پڑھو، کبھی نہ کبھی شب قدر آئے گی۔ شب قدر رمضان کے لیے ضروری نہیں ہے، وہ غیر رمضان کے علاوہ بھی آ سکتی ہے۔ لیکن علامہ رومی کو جب کسی نے پوچھا تھا حضرت شب قدر کی بہت تلاش ہے، کیا فرمایا؟ ہر شب قدر است اگر قدر کند، کہا ہے ایک رات اسی طریقے سے ایک گھڑی اپنی اللہ کے ساتھ بنا لے جس میں تو روتا ہو، اللہ دیکھتا ہو اور کسی کو نہ معلوم ہو، تو روتا ہے، معافی مانگتا ہے، بیوی کو نہیں معلوم، بچے کو نہیں معلوم، شوہر کو نہیں معلوم، ہمارے رشتہ دار کو نہیں معلوم، تیرا تعلق اللہ کے ساتھ۔ علامہ رومی کہتے ہیں ڈھونڈ مت، وہی رات تیری شب قدر ہے، وہی رات تیری ہر شب قدر اس گر قدر کند، قدر کر لے تو ہر رات اللہ شب قدر بنا دے گا۔ تو خیر میرے دوستو، میری ماں بہنیں خاص طور پر ان سے میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے نبی نے فرمایا فاطمہ تو امتحان میں کامیاب ہے، اور تیرا مقام کہاں پر پہنچ گیا؟ ہاں تو میں بتا رہا تھا وہ حضرت مریم کے ماموں کون؟ ہاں بس بات ختم کرنا ہے، بولو نا، حضرت مریم کے ماموں کون؟ حضرت زکریا۔ تو وہ دروازہ بند کر کے چلے گئے۔ ایک دن بہت دیر ہو گئی، حضرت زکریا بھی ہانپتے کانپتے آئے کہ بہت دیر ہو گئی، میری مریم میری بھانجی وہ بیچاری کمرے میں ہے، کیا ہوا ہوگا، نہ ہوا کا کوئی رخ ہے نہ کچھ، جلدی سے آ کے دروازہ کھولا، تالا کھولا، دروازہ کھولا تو حضرت مریم کے سامنے فروٹ ہی فروٹ رکھے ہوئے ہیں، اور وہ فروٹ ہے جو مارکیٹ میں نہ کوانٹیٹی ہے نہ کوالٹی ہے نہ اس وقت مارکیٹ ہے، اور وہ فروٹ صاف لگتا ہے، زمین کے نہیں آسمان کے جنت کے پیدا ہوئے فروٹ۔ تو حضرت زکریا بہت چوکے، پہلے دیکھا کہ دروازہ تو لاک تو میں نے کھولا، تالا بھی میں نے کھولا، دروازہ میں نے کھولا، وہ کھڑکی تو ہے نہیں، تو ایک دم تعجب میں آ کے پوچھا انا لکی ہاذا، انا لکی ہاذا، اے مریم یہ فروٹ، اور یہ فروٹ تو مارکیٹ میں ہے بھی نہیں، کہاں سے آئے؟ حضرت مریم کہہ سکتی تھی او میری عبادت، کیا بول سکتی تھی؟ میری عبادت، میرا تقوی، میری پرہیزگاری۔ حضرت مریم کی آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا ہذا من عند اللہ، ہذا یہ اللہ کی طرف سے، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے۔ تو یہی جواب جو حضرت مریم نے دیا، جو کس نے دیا؟ وہ جواب کس نے دیا؟ حضرت قرآن کریم نے فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی هذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا اے مریم یہ روزی تیرے پاس کہاں سے آ گئی، یہ فروٹ تیرے پاس کہاں سے آ گئے، یہ جنت کے فروٹ کہاں سے آ گئے؟ حضرت مریم چاہتی تو کہہ سکتی تھی میری عبادت، میرا تقوی،
میری پرہیزگاری. لیکن حضرت مریم نے فرمایا ھذا من عند اللہ, اور حضرت فاطمہ نے بھی فرمایا ھذا من عند اللہ. ان کو جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ ہم کو یقین کی ضرورت ہے, اس لیے ہم بھی سینہ ٹھوک کر کہے, میری ماں بہنیں بیٹیاں کہے, جو کچھ ملا, جو کچھ مل رہا ہے, جو کچھ ملے گا من عند اللہ. دینے والا کون ہے؟ آئے گا. صبر بھی اگر ہم کرتے ہیں تو دینے والا اللہ, شکر بھی کرتے ہیں تو دینے والا اللہ. محترم دوستو, امید کی جاتی ہے کہ حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب کا یہ بیان آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اسی طرح کے بیانات سننے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.